أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کے 3 ادوار، آیت نمبر 40 تک تقریباً جو ہے اگر آپ قرآن سے اس چیز کو دیکھتے ہیں تو آیت نمبر 40 تک الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں اور ہمیں پڑھنا ہے آیت نمبر 100 تک۔ اب یہ 3 ادوار جو ہیں اس کا میں تھوڑا سا پچھلا جو ہے وہ ریمائنڈ کرا دیتا ہوں آپ کو کہ جب ان کو جیل وغیرہ میں ڈالا گیا تھا اور وہاں انہوں نے کچھ تبلیغ وغیرہ کی، اور جو 2 قیدی تھے انہوں نے اپنے خواب کی تعویل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس کے بارے میں بتایا۔ تو اس کے بعد جو ہے اس میں سے ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ جو 2 قیدی تھے اس میں سے ایک جو تھا اسے سلیب چڑھا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا جو قیدی تھا اس کو آزاد کر دیا گیا تھا، یعنی وہ شراب کشید کرتا تھا اپنے بادشاہ کو تو اس کو دوبارہ سے جو ہے ری انسٹیٹ کر دیا گیا اس کی پوزیشن جو بھی تھی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے اس شخص سے کہا تھا کہ جب تم اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ تو ذرا میرے بارے میں تھوڑا سا اس کو ریمائنڈ کرا دینا اس بات کو کہ مجھے جو ہے بے گناہ ہوں اور مجھے جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا، بہت اچھے سے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا پچھلا جتنا بھی ہے۔ تو اس میں جو ہے پھر قرآن کے الفاظ ہیں کہ لیکن اس شخص کو شیطان نے بھلائے رکھا کہ وہ اپنے بادشاہ کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا، حالانکہ بالکل لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہوتا تھا اپنے بادشاہ کے۔ اگر چاہتا تو پہلے ہی دن جاتا اور جا کے وہاں ذکر کرتا کہ اس طرح سے ایک بندہ ہے، بڑا سلیم الفطرت ہے، بڑا اس طرح کا ہے، بہت اچھا ہے، بے قصور ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے کوئی سفارش کر سکتا تھا۔ بالکل لیفٹ ہینڈ پہ کھڑا ہوتا تھا بادشاہ کے، شراب کشید کرتا تھا۔ تو لیکن اس میں ہوا کیا، شیطان نے اس بندے کے اوپر جو ہے وہ چال کی کہ اسے بھلائے رکھا، بضع سنین، جس کو میں نے بتایا تھا کہ تقریباً 10 سال تو سمجھ لیجئے 9 سال تو اس کو جو ہے وہ بھلائے رکھا۔ اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی۔ اب ذرا دیکھیے گا چوتھا دور جو ہے، ذرا اس کی ہیڈنگ ڈالیے گا پلیز۔ چوتھا دور جو ہے وہ کون سا ہے؟ قحط سالی کا۔ اب یہاں سے جو ہے وہ قحط سالی کا دور شروع ہو رہا ہے۔ معاملات کیا ہیں؟ اب یہاں سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اگر یہ صحیح طرح سے آپ نہیں سمجھ پائے تو آگے کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ کیا ہے کہ اس سے پہلے کا جو دور تھا، جو بادشاہ تھے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جس بادشاہ نے خریدا تھا مصر کے بازار سے اور پھر وہ لے کے گیا تھا اور لے جا کے جو ہے اس نے جو بادشاہ کہہ رہا ہوں سوری جو وزیر خوراک تھا، تو اس میں یہ تھا کہ وہ لوگ جو تھے وہ کوپٹک کرسچنز تھے، قبطی قوم تھی، وہ قبطی قوم، قاف با طا یا، قبطی قوم تھی، یعنی وہ لوگ جو تھے وہ فرعونہ کے دور سے تھے، یعنی فرعون والے حساب کتاب تھا ان کا۔ لیکن اب یہاں پہ ایسا ہوا ہے کہ ان 10 سالوں میں ذرا توجہ طلب بات یہ ہے کہ اچھے سے سمجھیے گا، یہ دور پورا چینج ہو گیا ہے۔ کس طرح سے چینج ہوا ہے یہاں اس بات کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے گا، دماغ میں بھی اس بات کو بٹھا لیجئے گا کہ اب یہ جو دور ہے 10 سال بعد کا، یہ ان کی حکومت نہیں رہی بلکہ یہ حکومت بھی چینج ہو گئی۔ ہوا کیا ہے، جو چرواہے قسم کے، جو عرب میں جو چرواہے قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا، یہ بڑا معمول رہتا تھا کہ ہر کچھ سالوں بعد جو ہے وہ ایسا ہوتا تھا کہ گاؤں دیہات کے جنگلوں کے جو بالکل وحشی درندے قسم کے جو لوگ ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے، ایک قوت بنتے تھے، اور ایک قوت بننے کے بعد جو شہر کے جو مکین ہوتے تھے ان پہ حملہ کرتے تھے، اور اس کے بعد یا تو حملہ کر کے لوٹ کے واپس چلے جاتے تھے اپنے جنگلوں میں، یا پھر یہ ہے کہ وہیں پہ جو ہے وہ حکومت بھی قائم کر لیتے تھے۔ تو یہ جو لوگ تھے ہیکسوس کنگز، جن کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، تو انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو ہے یہ جنگلوں میں ڈیزرٹ میں جو ہے یہ اس میں جو ہے ڈیزرٹ میں جو ہے عرب کے جو ڈیزرٹس ہیں
اس میں انہوں نے جو ہے کیا کیا ہے، یہ یہاں سے تیار ہوئی ایک فورس، اور انہوں نے جو ہے وہ مصر کے اوپر چڑھائی کر کے، ایجپٹ کے اوپر چڑھائی کر کے انہوں نے کیا کیا کہ پوری کی پوری سلطنت جو ہے اس کو ہتھیا لیا۔ اب یہاں 10 سال بعد کے معاملہ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ فرعون جو ہوا کرتے تھے ان کی جو ہے وہ حکومت نہیں ہے، بلکہ دوسری حکومت آ گئی ہے، یعنی دیہات سے، یا یہ سمجھ لیں کہ عرب کے جو ڈیزرٹس تھے وہاں سے لوگ نکل کر جو ہے وہ جو ہے کیا کیا انہوں نے کہ انہوں نے حکومت جما لی ہے۔ ہیکسوس کنگز ہیں یہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے فرعون والا، فاراؤ جس کو کہتے ہیں وہ والا حساب نہیں ہے، بلکہ ہیکسوس والا ہے۔ اب یہ بالکل کوہرا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بادشاہ ہے، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم، کوئی بھی اس طرح کی چیزیں اس کو معلوم نہیں۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس بادشاہ نے جو ہے وہ کیا کیا، اس بادشاہ نے جو ہے، میں یہ بتا چکا ہوں کاپٹک کرسچنز کے بارے میں بتا چکا ہوں، جو فرعونی قوم تھی وہ جو کرسچنز تھے، بت پرست تھے، اور باقی جو ہے دوسرے لوگوں سے بھی انٹروڈیوس کرا چکا ہوں، ہیکسوس کنگز، HYKSOS، ہیکسوس کنگز۔ تو یہ چرواہے تھے، یہ پورا دور چینج ہو گیا۔ اب اس میں ایسا ہوا ہے، اس کا نام بھی اگر آپ نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیں تو میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں اس کا، آپ شجرے میں بھی دیکھیں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ نیچے اس بندے کا نام لکھا ہے ایان بن وعید۔ ایان بن وعید یہ ہیکسوس کنگ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، یہ تب کا جو ہے یہ معاملہ ہے۔ اب اس میں دیکھیے گا کہ معاملات کیا ہوئے کہ اس کی جو ہے وہ حکومت آ گئی، سارا کچھ ہو گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے 2 خواب دیکھے، اور جیسے کہ میں پہلے بھی اس بات کو بڑی اچھی طرح سے واضح کر چکا ہوں، آپ لوگوں کی بھی اچھی گرپ بن گئی ہوگی اس چیز پہ، وہ یہ کہ سیاسی طبقہ جو ہے وہ کاہنوں کا، جو اس دور کے جو جہاں بت رکھے ہوتے ہیں، جو مندر وغیرہ ٹائپ کے جو ہوتے تھے، وہ وہاں کے ٹھیکیدار ہوتے تھے۔ مذہبی طبقہ الگ تھا، سیاسی طبقہ الگ تھا، اور ان کی آپس میں بہت زیادہ انبن رہتی تھی۔ تو ایسا ہوا یہ جو ہیکسوس کنگ تھا، اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے وہ 2 خواب دیکھے۔ ایک خواب جو ہے اس کو دیکھیے گا آیت نمبر 43 میں، تو اس بادشاہ نے جو ہے، ہیکسوس کنگ نے جو ہے 2 خواب دیکھے۔ وہ کیا خواب تھے؟ اس نے کہا، کاہنوں کو بلایا، جو بھی مذہبی طبقات تھے ان کو بلایا اپنے دربار میں، اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے 2 خواب دیکھے، ذرا مجھے اس کی جو ہے آپ لوگ وہ ایسا کریں کہ مجھے جو ہے اس کی تعویل مجھے بتائیں، اس کی تعبیر بتائیں کہ کیا معاملات ہیں، یہ جو خواب مجھے مسلسل آ رہے ہیں ذرا مجھے بتائیں تو صحیح کہ کیا ہے معاملات۔ تمام کاہن جتنے بھی تھے وہ سارے جمع ہو گئے، اس نے اپنے خواب سنائے، لیکن کسی کو بھی تعویل اس کی جو ہے وہ نہیں آئی۔ خواب کیا تھے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو اس بندے نے، اس کنگ نے جو ہے وہ یہ خواب دیکھا، ایان بن وعید، ہیکسوس کنگ، عرب کا چرواہا ہے یہ، اس نے یہ خواب دیکھا، سلیم الفطرت ہے، بہت اچھا ہے، آگے چل کے دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ جان دینے والا بنا ہے، یعنی بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا اکرام کرتا تھا، عزت کرتا تھا، اور جتنے بھی طبقات تھے، اس کی بیوی وغیرہ اور جتنے بھی لوگ تھے بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ اب اس نے ایک دن خواب دیکھا، آیت نمبر 43 میں یہ چیز مل جائے گی کہ 2 خواب دیکھے اس نے۔ ایک خواب تو اس نے دیکھا کہ 7 گائیں ہیں موٹی تازی، انہیں ہڑپ کر رہی ہیں جو 7 گائیں ہیں دبلی پتلی، یعنی دبلی پتلی جو گائیں ہیں، جو 7 گائیں ہیں دبلی پتلی، وہ ہڑپ کر رہی ہیں کس کو؟ تندرست گائیں کو، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح سے دوسرا خواب جو ہے اس نے وہ یہ دیکھا کہ پھر اس نے وہ کاہنوں سے بیان کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ 7 بالیں ہیں۔ یہ بالے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جو باجرہ ہوتا ہے، باجرے کا ایک لمبی سی کون ٹائپ کی ہوتی ہے، ایک سٹا ٹائپ کا ہوتا ہے، اس میں بہت سارے باجرے کے دانے ہوتے ہیں۔ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیے گا، اس کو بالا یا بالی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، گاؤں دیہات کے لوگ تو بڑے اچھے سے جانتے ہوں گے اس بات کو۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اور میں دیکھتا ہوں، دوسرا خواب اپنا سنا رہا ہے، اس کو ذرا نیچے سے الگ سے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا، پہلا خواب، دوسرا خواب۔ دوسرا خواب یہ دیکھتا ہے کہ 7 بالے ہیں، یعنی 7 سٹے ہیں ہرے بھرے، ایک طرف یہ دیکھتا ہے، اور دوسری طرف یہ دیکھتا ہے کہ 7 بالے ہیں، 7 سٹے ہیں بالکل سوکھے۔ تو اس نے جو کاہن بلا رکھے تھے اپنے دربار میں، جو مذہبی طبقہ جو بلا رکھا تھا کہ ذرا مجھے سمجھاؤ کہ یہ کیا معاملات ہیں، اے میرے کاہنوں ذرا مجھے ان خوابوں کی تعبیر تو بتاؤ کہ ذرا اس کے معاملات کیا ہیں، واقعتاً اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ تو اس دور میں جو ہے یہ کاہن جو تھے، جنات کے ساتھ ان کے معاملات تھے، جنات ان کے قبضے میں تھے، سارے جتنے بے تکے کام جو آج کے دور میں بھی ہو رہے ہیں، یہ ساری حرکات ان کی بھی تھیں
کاہنوں کی، جو یہود میں سے تھے، یا یہود میں سے تو نہیں کہہ سکتے، جو بس اسی طرح کے لوگ تھے کہ جو بہت پہلے کے اس طرح کے لوگ تھے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے، یا اور سمجھ لیں کہ اور بھی اس طرح کی یہ جو بت پرستی ہے، یہ جن جادو ٹونا وغیرہ جو ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے یہ معاملات جو ہے وہ شروع ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے یہ معاملات شرک وغیرہ کے معاملات نہیں تھے۔ یہ شرک جیسی غلط فہمی جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ہے یہ معاملات شروع ہوئے ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی انسان بھی دھرتی پر شرک نہیں کرتا تھا، سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں پھر اس طرح سے ہوا کہ وہ 5 مختلف شخصیات تھیں، بڑی معتبر شخصیات تھیں۔ یہ اچھی طرح سے اس کو الگ سے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ ویسے کبھی اگر ہم نے انشاءاللہ تعالی اگر ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت پڑھی تو انشاءاللہ وہاں اس چیز کو ہم دیکھیں گے کہ وہ بہت معتبر قسم کے لوگ تھے۔ تو لوگوں نے کہا جب ان کا انتقال ہو گیا، وہ لوگ جو تھے وہ سلیم الفطرت تھے، تو وہ اچھی بات کرتے تھے، بھلی بات کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، مر گئے وہ، اس کے بعد جو ہے وہ کیا کیا، لوگوں نے سوچا کہ ان کی بڑی یاد آتی ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ کوئی ان کی جو بیٹھک ان کی جو ہوتی وہاں ہم کوئی بت وغیرہ بنا لیں، کوئی ایسا اسٹیچو بنا کے رکھ دیں جہاں پہ یہ کہ جب بھی ہماری نظر پڑے تو ہم ان کے لیے دعا کر دیا کریں گے۔ اب یہ شرک جو ہے یہ آگے چل کے انشاءاللہ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ اسی شرک کو جو ہے قرآن کی روح سے بھی بیان کریں گے کہ اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے جو ہے یہ شرک کی جو یہ خباثت ہے یہ پیدا ہوئی ہے۔ تو وہ لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے بت بنائے جہاں جہاں ان کی جو ہے وہ بیٹھک تھی، یعوس اور یغوس اور یعوق کر کے ان کے نام بھی 5 لوگوں کے ان کے نام تک آئیں گے اس میں قرآن میں آگے چل کے۔ انہوں نے جو ہے وہ جنریشن جو تھی انہوں نے جو ہے وہ بت وغیرہ بنا دیے، تو وہ لوگ آ کے جب ان کی مورتیوں کو دیکھتے تھے ان کے حق میں دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کی بخشش فرمائے، یہ وہ، یہاں تک بھی چلو معاملات کوئی ایسے کوئی خاص نہیں تھے، اس کو عبادت تو نہیں کر رہا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد کے جو دور آئے اس میں یہ ہے کہ کسی نے کہا ذرا اس پہ ڈسٹ آ گئی، تھوڑا سا صاف صفائی کر دیں۔ پھر اس کے بعد کے جو دور آئے تو انہوں نے کہا ذرا ہاتھ جوڑ لیں، وہ کرتے کرتے جو ہے وہ لوگ سجدہ کرنے لگے، شرک کرنے لگے۔ تو اصل جو جڑ جو بنیاد جو پڑی ہے شرک کی، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک یہ بالکل بھی ایسے معاملات نہیں تھے۔ یہ ساری خباثت جو پیدا ہوئی ہے یہ پھر جو ہے آدم ثانی کے دور میں، جس کو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتا چکا ہوں، یہ وہاں سے شرک کے معاملات جو ہے یہ شروع ہوئے۔ اس سے پہلے کوئی انسان بھی شرک نہیں کرتا تھا، یا آگے چل کے ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس نے جو ہے یہ بات کہی کہ اے میرے کاہنوں، ذرا مجھے ان 2 خوابوں کی جو حقیقت تو مجھے بتاؤ کہ کیا ہے یہ معاملات کیا ہیں۔ تم تو بڑے جو ہے تم بنتے ہو دعوے دار کہ تمہیں خواب کی جو ہے تعبیرات بھی آتی ہیں، تمہارے پاس جنات ہیں، تم ایسے دین کے ٹھیکیدار بنتے ہو، ذرا مجھے بتاؤ اس بارے میں۔ تو وہاں جو تھے وہ 2 4 6 8 10 دن کا ٹائم دیا گیا، لیکن وہ کاہن جو تھے انہوں نے آ کے سر خم تسلیم کر دیا۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کس طرح کے خواب ہیں، ہمیں بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی، اور یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بس آپ کی کوئی خام خیالی ہے، یا یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ کچھ سوچتے ہیں اس بارے میں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دن میں سوچتے ہیں، رات میں جیسے وہ چیز پائی جاتی ہے کہ سائنٹیفکلی بھی یہ چیز ہے کہ انسان بہت زیادہ کسی چیز کو سوچتا ہے، تو اگر یہ ہے کہ وہ رات میں بھی اگر وہ بات دماغ میں رہ جائے تو وہ آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا، کاہنوں نے جو ہے بالکل چٹا جواب دے دیا کہ ہمارے پاس تو ہمیں نہیں لگتا ہے کوئی خواب جو ہے کوئی تعبیر والا خواب ہے، یہ ایسی چیز ہے۔ وہاں پر ذرا دیکھیے گا اللہ تعالیٰ رب العزت کی قدرت کہ وہاں پہ جو بندہ کھڑا تھا شراب پلانے والا، شراب جو کشید کرتا تھا، اس کے دماغ میں ایک دم سے وہ خیال آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ جو دیر سویر جلد بازی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اچھا برا، یہ سب تقدیر کا لکھا ہے، اس میں سب میں اللہ کی مشیت ہے۔ اور آپ لوگوں کو ایک قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سنانے کا بھی مقصد یہ ہے کہ اچھی بری تقدیر پہ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ کیا ہو جائے، یقین ہو جائے، علم الیقین ہو جائے۔ اب اس کے بعد جو ہے اس نے دیکھا، اس شراب کشید کرنے والے نے دیکھا کہ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اس کے دماغ میں پھر یہ بات آئی کہ جب میں جیل میں تھا تو وہاں پہ ایک بڑا زبردست بندہ تھا، یوسف میرا دوست، جگری دوست بھی تھا میرا بہت اچھا، تو اس نے جو ہے وہ ایسی تعویل بتائی تھی خواب کی جو کہ بالکل حقیقت میں وہ چیز ہوئی۔ اس نے جو ہے بادشاہ سے اجازت لی اور اس نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے یہ جو خواب آپ نے دیکھے میں لازماً آپ کو جو ہے ان کی تعویلات بتا سکتا ہوں، لیکن مجھے اجازت دیجیے آپ اس بات کی کہ میں جو ہے ذرا زندان میں جاؤں، جیل میں جاؤں، وہاں میرا ایک دوست ہے، میں اس سے خواب کی تعویل جو ہے آپ کو پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے گا آگے کی آیت میں آئے گا، اب جب وہ جیل پہنچا تو چلاتا ہوا پہنچا، یا یوسف صدیقی۔ اب یہ صدیقی سے کیا مراد ہے یہ لفظ دیکھ لیجئے گا۔ صدیق جو ہے اس کے 2 مطلب ہیں، ایک تو بہت جگری اچھا دوست،
اور دوسرا یہ ہے کہ سچا. تو یہ دونوں طرف مطلب اس کے جاتے ہیں, یا یوسف یا صدیقی, ٹھیک ہے, کہ اے یوسف میرے دوست, میرے سچے دوست, میرے دوست. اور پورا خواب جو تھا, جو بھی اس نے بادشاہ سے جو بھی اس نے سنا تھا, وہاں لے جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو سنا دیا کہ جو دبلی گائیں ہیں وہ کھا رہی ہے موٹی تازی گایوں کو, اور پھر اس کے بعد 7 بالیاں ہیں یعنی 7 سٹے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور وہ جو کونس ٹائپ کی ہوتی ہیں وہ 7 ہیں, سوکھی بھی ہیں اور ہری بھری بھی ہیں. اب اس نے کہا کہ ذرا مجھے ان کی تعویل بتا دو, تاکہ یہ ہے کہ میں جو ہے ذرا جا کے اپنے بادشاہ کو سناؤں اس کی تعویل. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سالوں تک تم جو ہے وہ خوب جو ہے وہ کیا کرو گے, زراعت کرو گے, یعنی خوب تمہارے یہاں پھل پودے وغیرہ یہ وہ تم خوب زراعت کرو گے, ڈٹ کر تم جو ہے وہ زراعت کرو گے. خوب جس کو کہتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا پودا بھی جو ہے تمہارا وہ کیا کرے گا, پھل لے کر آئے گا. اچھا, ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کی تدبیر بھی بتا دی. اب یہ تو صرف تعویل تھی, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 7 سالوں تک جو ہے وہ خوب زراعت کرو گے. یہ کیا ہو گئی, یہ تعویل ہو گئی, حقیقت ہو گئی. لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا ہوا تھا, تو صرف جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ صرف تعویل نہیں بتاتے تھے, بلکہ اس کی تدبیر بھی بتاتے تھے کہ آگے تمہیں کیا کرنا پڑے گا. تو آگے فرماتے ہیں کہ تو دیکھو, دھیان سے سنو اس بات کو, جو بھی تم کاٹو تو اسی کی بالیوں میں اس کو جو ہے وہ جو جیسے مثال کے طور پر باجرہ ہے, گندم ہے, گیہوں ہے, جو بھی کچھ ہے, یا کوئی پھل فروٹ ہے, تو اسی کے سٹوں میں جو ہے اس کو رہنے دینا. یعنی آپ دیکھتے مثال کے طور پر, میں ذرا اس کو تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں, جیسے سیب ہے مثال کے طور پر, اس کے اوپر کی ڈنڈی ہوتی ہے, اگر وہ سیب کے اندر اگر وہ ڈنڈی پھنسی رہتی ہے تو وہ سیب جو ہے کافی ٹائم تک رہ سکتا ہے, پریزرویٹو ہے نیچرلی. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو کھینچ کے توڑ دیا تو پھر یہ ہے کہ شام تک رات تک وہ خراب ہو جائے گا. اسی طرح سے اور کوئی چیز ہے, اورنجز ہیں, اوپر چھوٹی سی ایک ان کے نوب سی ہوتی ہے ٹاپ کے اوپر, اگر اس کو لگا رہنے دیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر وہ زیادہ اچھا ہے, کیونکہ وہ ہوا نہیں جائے گی اور وہ ساری چیزیں. تو ہمارے یہاں تو یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ جو بہت بڑی سپر مارکیٹ سے جب آپ کوئی فروٹ خریدتے ہیں تو وہ ہر فروٹ کے اندر وہ چیز لگی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ جو بندہ وہاں کام کرنے والا جو وہاں ہوتا ہے, اس میں پھر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ ہر فروٹ کو چیک کرتا ہے, جس میں وہ ہلکی سی ٹوپی نما نوب نما جو چیز ہوتی ہے اگر وہ موجود ہوتی ہے تو وہاں اس کو رکھتا ہے, مرچنڈائز کرتا ہے, اور اگر وہ ٹوپی ٹائپ کی نہیں ہوتی تو اس کو اٹھا کے سائڈ میں کر دیتا ہے. اسی طرح سے یہ ساری چیزیں ہیں, اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا. تو یہ سائنس نے بھی اس بات کو پروف کر دیا ہے. اور دیکھیں کس زمانے میں جو ہے اللہ کے نبی جو ہے اس طرح کی بات کر رہے ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام, کہ یہ جو ہے اب یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمارا ٹوٹا پھوٹا جو ایمان ہے یہ ہمارا جاتا ہے کس طرف, وہ یقین کی طرف, علم الیقین کی طرف جو ہے وہ چیزیں ہماری جاتی ہیں. تو یہ مقاصد ہیں آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں سنانے کی. اب اس میں جو ہے ایک اور بہت پیارا پوائنٹ جو ہے وہ یہ آ رہا ہے. ایک تو چیز یہ بھی ہے, اس میں آگے چل کے انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا, لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ ذرا اس کو سمجھیے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں یہ بہت, جس کو کہتے ہیں کہ بہت پیارا پوائنٹ ہے اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ زندان میں ڈالا گیا, جیل میں ڈالا گیا, بے قصور ہیں, بالکل کوئی قصور نہیں ہے, زبردستی ان کو جو ہے وہ جیل میں ڈالا گیا ہے. یہاں پہ جو یہ آ رہا ہے بندہ چلاتا ہوا آ رہا ہے, یوسف میرے دوست مجھے خواب کی تعبیر بتا دو, بالکل آرام سے انہوں نے خواب کی تعبیر بتا دی. کیوں؟ کیونکہ یہ نیکی کا کام تھا. اگر اس کی جگہ ہوتے ہم تو کیا کرتے, ہم کہتے جاؤ بھائی دفعہ ہو یہاں سے, تو تمہیں شرم نہیں آتی, میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ وہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ہم کیا کرتے, ہم فوراً جو ہے وہ نیکی کے کام سے ہاتھ روک لیتے. اب یہ وہ نقطہ ہے, اس کو یہ ہے وہ چیز جو سامنے رکھنے والی ہے. یہاں اس بات کو سمجھیے گا کہ کوئی آپ کے ساتھ کتنا بھی برا کرے, دیکھیں ایک بات اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ اگر اچھائی کا جواب اچھائی سے ملتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر اچھائی کا جواب آپ کو برائی سے ملتا ہے یہ اور بھی اچھی بات ہے. اب آپ بڑے حیران ہوں گے کہ سر نے کیا بات کہہ دی. مثال کے طور پر آپ میرے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کا جواب بھلائی سے نہیں دیتا. کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بروز قیامت جو ہے اس میں یہ ہوگا میری نیکیاں آپ کو دے دی جائیں گی. یہ صرف ایمان اور یقین کی بات ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ چیز دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ تو زیادہ سے زیادہ بھلائی کرنا چاہیے جن سے جو ہماری بھلائی کا صلہ ہمیں بھلائی سے نہیں دیتے. اسی طرح سے یہاں تک میں یہ بات سمجھاتا ہوں میں ہمیشہ اس بات کو کہ ہمیں ان لوگوں کو زیادہ سلام کرنا چاہیے جو ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے. یہ چیزیں ہیں سمجھنے والی, یہ چیزیں اگر سمجھو گے تو زندگی میں بدلاؤ آئے گا.
جی ہم سلام کرتے ہیں اور سلام کا جواب نہیں دیتا، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، ساری نیکیاں اس کی اٹھا کے تمہیں دے دی جائیں گی، یہ تو تمہارے لیے بڑی بہترین تجارت ہو گئی تمہارے لیے۔ جو سلام کا جواب دیتا ہے وہ تو کم نیکی ہے اس کی، کہ اس کو بھی اتنا ملا، تمہیں بھی اتنا ملا، تمہیں 100% ملا، اسے 100% ملا۔ لیکن جس نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا، تکبر کی بنیاد پہ، حسد کی بنیاد پہ، بغض کی بنیاد پہ، بروز قیامت اس کی نیکیاں تمہیں دے دی جائیں گی، وہ 100 نیکیاں تمہیں مل جائیں گی اس کی، اور اس کا جو ہے وہ سارا حساب کتاب۔ تو لہٰذا اسی طرح سے ایک چیز اور میرے دماغ میں آ رہی ہے، حضرت عائشہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جس شخص نے جو ہے وہ تہمت لگائی، زنا کی تہمت جس شخص نے لگائی حضرت عائشہ پر، تو اس کا نام تھا مفتاح کر کے اس کا نام تھا، روایات میں آتا ہے مفتاح اس کا نام تھا، ٹھیک ہے، مفتاح، میم فا تا الف اور ہا، جیسے عبد الفتاح ہوتا ہے اسی طرح سے مفتاح نام تھا اس کا۔ تو جب یہ حضرت ابوبکر کو جب یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو میری بیٹی ہیں ان پہ جو ہے تہمت لگانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بڑا اس نے جو ہے اچھل اچھل کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں اس میں جو ہے انہوں نے جو ہے یہ کام کیا ہے کہ اس نے میری بیٹی کو بدنام کرنے میں، تو حضرت ابوبکر جو ہے اس شخص کی کفالت کرتے تھے، اس کا نان نفقہ وغیرہ جو بھی تھا، ان کا غلام تھا، جو بھی معاملات تھے۔ تو حضرت ابوبکر نے کیا کیا کہ ہاتھ روک لیا کہ اس نے جو ہے اس طرح کے معاملات کیے، اب تو میں اس کی کوئی مدد نہیں کرنے والا۔ وہاں پر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ نہیں تم ایسا نہ کرو، اس کا برا کیا ہوا جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے، تم اس نیکی سے ہاتھ مت روکو۔ یہاں ہمیں یہ مورل لیسن ملتا ہے، اگر اپنی زندگی میں کوئی بدلاؤ لانا چاہتے ہو تو جو برائی تمہارے ساتھ کرتا ہے اس کے ساتھ تو زیادہ یہ ان چیزوں کو لے کے چلو۔ ہم دیکھتے ہیں فیس بک کھولی، عجیب اوٹ پٹانگ لوگ جن کو نہ کوئی تمیز نہ تہذیب، کہ نیکی کرو گے تو یوں ہو جائے گا، تو بس ایسے کرو، بس اپنا دیکھو، ایسی بے دینیت کی، کفر کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ لوگ نارملی پوسٹ بناتے ہیں اس طرح کی، اور لوگ بھی ان کو جو ہے بڑا اسٹیٹس میں لگا کے شیئر کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو، کہ کسی کے ساتھ یوں نہ کرو، دنیا تو ایسی ہے دنیا۔ یہ ساری شکلیں جو ہیں مایوسیت کی شکلیں، ہمیں ان شکلوں کو اختیار نہیں کرنا۔ یہ وہ حرکات ہیں جو ابلیس کے چیلے ہیں، جو شیاطین کے چیلے ہیں، جو نیکی کے کانسیپٹ سے ہمیں ہٹاتے ہیں۔ بہت ساری اس طرح کی، ابھی مجھے جو ہے وہ بالکل الفاظ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے پیجز ہیں فیس بک پہ، فالوورز ہیں، یعنی ایک پوسٹ ڈالتے ہیں تو لاکھوں لوگ آ کے اس کو جو ہے وہ 2 لاکھ 3 لاکھ لوگ آ کے اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ اس میں جو ہے کچھ اس طرح کی چیز ہوتی ہے جس میں نیکی کی طرف سے لوگوں کو بدظن کیا جاتا ہے کہ ایسے نہ کرو، ویسے نہ کرو، بس اپنا کام رکھو، ایسا کرو، یہ نیکی کے کام سے لوگوں کو ہٹایا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بات سمجھ لینا کہ جو بھی تم نیکی کرتے ہو، اگر تم نے نیکی کا جو ہے وہ صلہ اس بندے سے حاصل کرنے کے لیے کیا تو یہ تو شرک ہو گیا۔ اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں اور میں یہ اجر رکھوں کہ فلاں لڑکی جو ہے وہ ایسے کرے گی، یا کوئی پیسے دے گی، یا فلانا کرے گی، کچھ بھی کرے گی، تو یہ تو شرک ہے، یہ تو سراسر شرک ہے، یہ تو جرم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ہاں یہ ہے کہ یہ کام پھر اگر اللہ کے لیے کیا جائے تو پھر وہ نیکی کہلائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اجر بھی اللہ سے ہی چاہیے۔ تو لہٰذا اس بات کو سمجھ لیجئے گا، یہ غلط تربیت ہے ہماری، یہ غلط طرح سے لوگوں کے بیچ میں ہم اٹھے بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ بھائی اپنا کام کرو، بس بھائی اب تو زمانہ ہی نہیں ہے کہ اگر وہ کسی نے کہا کہ ہاں جی اس طرح، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نیکی کے فلسفے کو جو ہے وہ ختم کرتی ہیں۔ اور نیکی جو ہے سمجھ لیجئے کہ عمل صالح ہے۔ اگر تم نے عمل صالح سے ہاتھ روک لیا کہ بھائی چھوڑو، یہ تو دنیا میں تو ایسا ہے، بھلائی کا تو دور ہی نہیں ہے، اس طرح کے محاورے ہیں، اس طرح کی باتیں ہیں، ہمارے بڑے بزرگوں کی بھی اس طرح کی باتیں ہیں کہ جس سے انسان ان نیک کاموں سے رکتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، آج کے دور کا سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ لوگ نیکی کے کام سے ہاتھ روک لیتے ہیں کہ ہم تو اتنا اچھا کر رہے تھے، اس نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا۔ لہٰذا اتنی لمبی بات بیچ میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی سے جو ہے وہ کبھی بھی، کیونکہ وہ انسان جو نیکی کا کام کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اگر تم اللہ کے، پہلی بات تو تم یہ اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہے تھے، اگر تم اللہ کے لیے کر رہے تھے تو پھر تم نے بعد میں ہاتھ کیوں روک لیا؟ سوال۔ اور اگر تم اللہ کے لیے کر رہے تھے تو پھر تم نے بعد میں کیوں ہاتھ روکا اپنا اس چیز پہ؟ تو لہٰذا اس چیز کو اچھے سے سمجھ لیجئے گا کہ اگر آپ اس کی سراحت کے لیے، اگر آپ اس سے اپنے آپ کو سراہنا چاہتے ہیں کہ جی ذرا میری تعریف ہو، میرا یوں ہو، ذرا وہ ہو، اگر آپ اس نیت سے نیکی کرتے ہیں تو وہ تو نیکی ہے ہی نہیں، وہ تو آپ کی غلطی ہے، آپ کی ہی نیت میں فطور تھا کہ آپ لوگوں سے شاباش لینے کے لیے وہ کام کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا اجر یہ دیا کہ وہ چھرا مار کے آپ کی پیٹھ پہ چلا گیا۔ یہ ساری نفس کی خباثت ہماری اپنی ہے، یہ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اگر نیکی اللہ کے لیے کرتے، ڈٹے رہو نیکی پہ، شیطان تمہیں اس سے کرے گا یہ ساری چیزیں۔ اس طرح کے لوگ ہوں گے، چھوڑو جی ایسے ہو جاتا ہے، ویسے ہو جاتا ہے، خیر
یہاں جو بہت بڑا نقطہ ملا ہے اور اسی کے ضمن میں میں نے وہ تہمت والی جو چیز تھی وہ بھی میں نے بیان کر دی. اس کو انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النور میں دیکھیں گے کہ جہاں کھل کے معاملات آئیں گے کیا معاملات ہیں جو حضرت عائشہ کی برات میں جو ہے پھر اللہ تعالی نے کچھ آیات جو ہے نازل کی ہیں. خیر یہاں پہ یہ ہوا کہ جب وہ چلاتا ہوا آیا اور اس نے پوچھا کہ یوسف میرے دوست, وہاں یہ نہیں کہا کہ جاؤ بھائی تمہاری قوم کی وجہ سے, تمہارے لوگوں کی وجہ سے تمہارے بادشاہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا, تم اس کو شراب پلاتے ہو, بلکہ یہ نہیں تھا. پہلے پورے اطمینان سے اس کو خواب کی جو تعویلات تھیں, جو تدبیرات تھیں وہ بتا دی. یہاں سے یہ پوائنٹ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری تربیت جو ہے اس طرح کی ہونا چاہیے, نیکی کے کام سے ہم ہاتھ نہ روکیں. تو نیچرل پریزرویٹیوز پہ بات ہو رہی تھی کہ وہ ساری چیزیں. اس کے بعد جو ہے اچھا 7 سال جو ہے اس طرح کے آئیں گے کہ ڈٹ کر تم جو ہے وہ کیا کرو گے, زراعت کرو گے, خوب تمہارا جو ہے وہ سارا کام ہوں گے. پھر اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے کہ جو بہت ہی سختی کے ہوں گے, جس میں نہ بارش ہوگی, شدید قحط پیدا ہوگا, اور وہ 7 سال جو ہے وہ کھا جائیں گے اس چیز کو جو کچھ بھی تم نے بچا کے رکھا ہے. یعنی 7 سال میں تم جتنا بھی کچھ سیو کر لو گے وہ سارا کا سارا تم جو ہے وہ کھندیل کے تم کھا چکے ہوگے. جو کچھ بھی تم نے چھپا کے رکھا ہے, ذخیرہ کر کے رکھا تھا کہ ڈبل پیسوں میں بیچوں گا کروں گا, وہ سب کا سب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. وہ 7 سال ایسی شدید قحط سالی کے ہوں گے. اور آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ یہ قحط سالی صرف مصر تک ہی نہیں رہی, صرف ایجپٹ تک ہی نہیں رہی, بلکہ اور جو اس کے گرد و نواح کے جو علاقے تھے, جو ملک تھے, وہاں تک بھی قحط سالی کے جو ہے وہ اثرات پہنچے. بہت شدید سختی کا دور تھا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں. پہلے 7 سال جو ہے بڑی زبردست تھے کہ تم نے چھوٹا سا, اگر تم نے وہ جیسے ہمارے یہاں بھی یہ دیکھا جائے کہ جہاں کچرا پھینکا جاتا ہے زمین پہ, زیادہ تر الحمدللہ ہماری زمین ایسی ہے کہ جہاں کچرا پھینکا جاتا ہے وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی درخت نکلتا ہے, کوئی پھل, کوئی بھی ایسی چیز, پودا, پیڑ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ معاملات تھے ان پچھلے 7 سالوں کے. اس کے بعد پھر 7 سال جو ہے وہ ایسے آئے ہیں کہ بہت زیادہ سختی کے وہ 7 سال تھے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں تعویل بھی بتا دی اور تدبیر بھی بتا دی کہ دیکھو 7 سال آئیں گے, وہ بہت زیادہ جو ہے تمہارے زبردست ہوں گے, خوب کھاؤ پیو اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ذخیرہ اندوزی کرو. اس میں یہ ہے کہ باجرے کو جھاڑ کے وہ ڈبوں میں بھر کے نہ رکھنا, بلکہ ان کے سٹوں میں لگے رہنے دینا ان کو. ٹھیک ہو گیا جی. اور باقی جو 7 سال آئیں گے اگلے, اس میں یہ ہے کہ پھر تم کتنی بھی تدبیر تم کر لو, پھر یہ ہے کہ وہ تو تم ختم ہو جائے گا سارا کچھ. تعویل بھی ہو گئی اور تدبیر بھی ہو گئی اس چیز کی. ٹھیک ہے, اس کا جو ہے وہ بھی بتا دی. پھر اس کے بعد جو ہے اب یہ 7 اور 7 14, اور پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس پر خوب می برسے گی, یعنی خوب بارشیں ہوں گی اور خوب پھلو گے اور پھولو گے اور خوب بہترین طریقے سے جو یہ کام ہوگا اور تم خوب کھاؤ گے اور خوب پیو گے. لیکن یہ 14 سال جو ہیں, جس میں خاص طور سے 7 سال جو بعد کے آئیں گے, اس میں بہت تمہیں پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں بتائیں, یہ ساری سب کچھ سن کے وہ جو ایلچی تھا, جو بھی آیا تھا, وہی شراب کشید کرنے والا, وہ جو ہے بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے جا کے یہ ساری چیزیں بتائیں. بادشاہ کا جو ہے بڑا ماتھا ٹھنکا. اس نے کہا یہ تو بڑا ہی کوئی زبردست بندہ ہے, یہ بندہ جو وہاں جیل میں پڑا ہوا ہے اس کو تو میرے پاس ہونا چاہیے. اتنا زبردست بندہ ہے, ایسی باتیں بتا رہا ہے کہ جو کاہن فیل ہو گئے, اتنے بڑے بڑے جو پارسا بنتے تھے, جو دین کے ٹھیکیدار بنتے تھے, وہ فیل ہو گئے, اور یہ ایسی باتیں بتا رہا ہے. اس کو لاؤ میرے پاس, اس کو تو میں اپنے مصاحبین میں سے اس کو میں اپنے جو ہے وہ شریک کروں گا, یہ تو میرے پاس ہونا چاہیے اس بندہ. اچھا جی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اور جب وہ ایلچی جو تھا اس نے دوبارہ گیا, یعنی یہ آنا جانا لگا رہا, دوبارہ گیا وہ کہ یوسف میرے دوست, دوبارہ سے گیا. اس نے کہا کہ مبارک ہو تمہیں, جو ہے بادشاہ نے تمہاری تعویلات سنی, تمہاری تدبیرات سنی, بہت تم سے امپریس ہوا, اور وہ کہتا ہے کہ چلو تم جو ہے تم بس بری ہو جاؤ تم سے. اب یہاں پہ ذرا دیکھیے گا نقطہ, وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں اس طرح سے یہاں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ تم نے کہہ دیا آ جاؤ فیورٹزم کی بنیاد پہ کہ میں پھر اس کے بعد تمہارے ساتھ چل پڑوں, بلکہ اس میں یہ ہوگا کہ میں جب تک بری ذمہ نہ ہو جاؤں تب تک میں یہاں سے نہیں نکلوں گا. اب وہ بری ذمہ ہونے کا کیا ہے, ساتھ ہی ساتھ اس کی بھی بات بتا دی. کیا ہے کہ میں جیل سے جو ہے وہ نہیں نکلوں گا جب تک میرا دامن جو ہے وہ پاک نہ ہو جائے. یہاں سے نکلنا, میں یہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہتا. تو لوٹ جاؤ بادشاہ کے پاس اور اس کو پوچھو. یعنی یہ جو ہیکسوس کنگ ہے, اب وہ فرعون کا دور نہیں ہے, بلکہ دور پورا چینج ہو چکا ہے. میں یہاں دوبارہ سے ریمائنڈ کرا دوں, وہ کیا ہے کہ ہیکسوس کنگ کا ہے. اب اس بادشاہ کو تو کچھ بھی نہیں معلوم کہ کیا معاملات ہیں, وہ بندہ کون ہے, کیوں جیل میں ڈالا تھا, کیا وجوہات تھیں. لیکن یہاں پہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی حکمت سے کام لیا اور کہا کہ تم لوٹ کے جاؤ اس بادشاہ کے پاس اور اس کو کہو میں ایسے نہیں نکلوں گا جب تک وہ اس چیز کی سنوائی نہ کروا دے کہ وہ جو ہاتھ کاٹنے والا تھا. یہ اصل میں جو
یہ جو محفل منعقد کی تھی جس کو میں نے بتایا، یہ بہت زیادہ وائرل ہوتی ان لوگوں میں، ان کی قوم میں بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی یہ چیز۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم واپس جاؤ اور واپس جا کے جو ہے اس بادشاہ سے ذرا جو ہے یہ پوچھو کہ وہ جو ہاتھ کاٹنے والا جو معاملہ ہوا تھا وہ کیا معاملہ تھا، کہ لوگوں نے اب جو ہے وہ عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اب جب یہ ایلچی نے جا کے معاملات سنا ہے تو وہ بادشاہ کے کان کھڑے ہوئے، اس نے کہا اچھا یہ معاملات ہیں؟ اس نے کہا بلاؤ کون تھیں وہ خواتین، جتنی بھی مصر کی خواتین تھیں، جتنی بھی ایجپٹ کی خواتین تھیں، جو بھی بڑے بڑے جو ایلیٹ طبقے کی خواتین تھیں اس دور کی۔ میں بتا چکا ہوں یہ جو ساری جو زنا کی اور یہ جو ساری دعوت دینے والی یہ عام خواتین نہیں تھی، ایلیٹ طبقہ جو ہوتا تھا، وزائر وزراء جو ہوا کرتے تو ان کے طبقے کی تھی، بہت ایلیٹ طبقے کی۔ تمام جتنی بھی خواتین تھی سب کی پیشی ہو گئی۔ بادشاہ نے بلا لیا، بھائی کیا معاملات ہیں، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم نے جو ہے وہ سنا ہے کہ تم نے یوسف نامی کوئی انسان تھا، تم لوگوں نے اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیے اور یہ سارا ہوا، تم نے اس کو پھسلایا، تم نے اس کو کرایا، تم نے اس کو آمادہ کیا، اس کے بعد تم نے جیل میں ڈال دیا۔ اب یہاں پہ جتنی بھی تمام خواتین تھیں، ظاہر سی بات ہے کہ 10-12 سال اس چیز کو ہو چکے تھے، تو وہ امرأت عزیز جو تھی اس کے دل میں بھی یہ چیز تھی کہ ہم نے تو یوسف کو جیل میں اس لیے ڈلوایا تھا۔ اب یہاں پہ یہ چیز دیکھیے گا، جو ان 10 سالوں میں جو وزیر خوراک ہوا کرتا تھا، کون سا والا؟ وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کے لے کے گیا تھا، اس کا یہ ہے کہ وہ انتقال کر گیا، وہ بندہ جو تھا وہ مر گیا، اور اب یہ ہے کہ جو ہے وہ وزارت کسی اور کے پاس ہے۔ اب یہاں پہ ہے کہ وہ شان و شوکت جو امرات عزیز کی تھی، ظاہر سی بات ہے، مثال کے طور پر اب یہ گورنمنٹ ہماری جو چل رہی ہے پاکستان کی، اس کے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان، ان کی جو بیوی ہیں ابھی وہ کیا کہلاتی ہیں؟ خاتون اول کہہ لو، جو بھی کچھ ہے، لیکن جب عمران خان صاحب اتریں گے تو اس کے بعد تو پھر وہ خاتون پھر تو نارمل ہو جائیں گی، وہ عمران خان کا بھی وہ پروٹوکول نہیں رہے گا۔ تو یہ معاملات رہے کہ اس کا وہ غرور اور تکبر وہ سارا ٹوٹا، پھر اس کے بعد یہ خود بھی تھوڑی بڑھیا ہوئی، تھوڑا خود بھی جھریاں پڑنے لگیں وہ، تو ساری چیزیں جب اس نے دیکھا۔ دوسری چیز اس نے یہ بھی دیکھی کہ ہم نے جو ہے جیل میں رکھنے کے باوجود بھی ہم نے یوسف پر کوڑے بھی پڑوائے، سارا کچھ بھی کروایا کہ کسی طرح سے اس کو جو ہے ہم ابھی بھی اس چیز پر اس کو راغب کر سکیں کہ یہ توبہ کر لے اور یہ کہے ٹھیک ہے جیسے میری جو ہے وہ امرات عزیز جیسا بھی کہہ رہی ہے، زنا کی بات کہہ رہی ہے تو وہ میں کر لوں۔ تو یہ سارے معاملات اس نے کروائے اور اس نے دیکھا اس چیز کو کہ یہ معاملات تو ایسے نہیں ہوں گے، یہ تو بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ مضبوط قسم کا آدمی ہے۔ اب اس میں جو ہے اب وہ امرات عزیز نے کہا، کیونکہ وہ تھک ہار کے بالکل اس نے دیکھا کہ فائدہ تو کچھ ہوا نہیں جیل میں ڈالنے کا، اتنے کوڑے بھی پڑوائے، جیل میں بھی ڈلوایا کہ کچھ تھوڑا اپنے پیروں سے ہٹے گا، قدم سے ہٹے گا، جس چیز کے میں دعوت دے رہی ہوں اس کو قبول کرے گا اور میری خواہشات کو پورا کرے گا۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ تو فائدہ ہے نہیں، اور ویسی بھی ان چیزوں کا پردہ چاک ہو چکا ہے، یعنی وہ جو بند کمرے میں جو معاملات تھے اب تو سمجھ لو کہ وہ سلطنت کے جو ہے وہ بادشاہ تک یہ باتیں پہنچ گئی۔ اب اس نے یہ چیز سوچی اب ان چیزوں کا پردہ رکھنے کا کیا فائدہ، اب تو حق واضح ہو گیا، اب تو ہر بندے کی زبان پہ جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ یوسف کو پھسلایا گیا، یوسف کو کیا گیا، یہی بدکار عورت تھی، یہی اس نے یہ ساری چیزیں تھی۔ اب یہ ہے کہ پھر وہ امرات عزیز جو تھی، جس کو میں بتا چکا ہوں، جس کو باہر سے کہیں سے جو ہے یہ سیرت نگاروں نے زلیخا کا نام دیا ہے، لیکن اسلام میں جو ہے اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی بات بتا چکا ہوں، پچھلے لیکچر میں بھی اس بات کو میں ریکارڈ کرا چکا ہوں، ابھی بھی میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس دور کے لوگوں نے جو بہت زیادہ اس بدکارہ عورت کو ولی اللہ بنانے کی کوشش کی ہے، اور آگے وہ آیت آ رہی ہے 52 آیت جس کو صحیح طرح سے نہیں سمجھا گیا، اس کے بعد جو ہے اس بدکارہ عورت کو لوگوں نے جو ہے پھر وہ چیزیں، ابھی وہ آگے ان چیزوں کو رکھوں گا انشاءاللہ۔ اب وہ امرات عزیز نے کہا کہ اب تو اب جو حق ہے وہ تو واضح ہو چکا ہے، وہ جو بھی کچھ تھا اس کا پردہ چاک ہو چکا ہے۔ اب اس امرات عزیز نے جو ہے وہ کہا کہ میں نے ہی اسے پھسلایا تھا۔ اب یہاں پہ یہ چیز دیکھیے گا کہ وہ جو جرم اس نے کیا تھا اور جس کے جرم میں جو ہے وہ زبردستی اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسوایا تھا، اب اس نے کہا کہ کیا فائدہ، اور بڑا تگڑا قسم کا اس کو عشق ہو چکا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے، پاگل ہو چکی تھی وہ۔ تو اس نے کہا کہ اب وہ جو ہے کنفیشن کر رہی اس بات کا کہ وہ میرا ہی غلام تھا، میں نے ہی اسے پھسلایا تھا۔ اب ذرا یہ دیکھیے بغیرتی ڈھٹائی جس کو میں نے بتایا تھا کہ کیسے ڈھٹائی کے ساتھ جو ان چیزوں کو اپنے منہ سے ان الفاظوں کو ادا کرتی ہے۔ کوئی غیرت مند عورت ہو، کوئی عزت دار باحیا عورت ہو تو اس طرح کا کام تو نہ کرے۔ اب اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ لیڈ طبقے کی تھی اور بہت بڑے وزیر کی تھی، تو وہ جیسے آج کے لبرل لوگ ہیں وہ تو کسی چیز میں حیا محسوس نہیں کرتے، سیم اسی طرح کا تھا۔
میں نے ہی اسے گناہ پر آمادہ کیا. سارا کنفیشن اس نے کھڑے کھڑے وہیں جو بادشاہ کی عدالت تھی وہاں پہ اس نے کیا, اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس نے کہا کہ یہاں تک جو ہے وہ اس نے کوئی غلط بیانی نہیں کی, اس نے کوئی ہاتھ مجھ پہ نہیں بڑھایا, کچھ بھی نہیں کیا, وہ بالکل پاک ہے, وہ بری ہے ان چیزوں سے, ہم نے بس اس کو جو ہے وہ جیل میں ڈلوایا. یہ کون ہے؟ بادشاہ, یہ چرواہے بادشاہوں کے سامنے جو ہے کنفیشن کر رہی ہے, وہ امرات عزیز. اب جو آگے جو آیات آ رہی ہیں جس کے بارے میں بتا رہا تھا, آیت نمبر 52, اب یہ دیکھیے گا کہ اس سے پچھلی جو آیات ہے 51, اب یہ وہ چیز آ رہی ہے کہ جس کی بنیاد پر جو مفسرین ہے, یعنی یہ آیت نمبر 52 جو آ رہی ہے اس پہ مفسرین کے جو ہے مختلف آراء ہیں. کچھ مفسرین نے جو ہے یہ سوچا ہے کہ 51 بھی جو ہے وہ آیت اسی کا قول ہے. کس کا؟ زلیخا کا, جس کو کہتے ہیں امرات عزیز کا ہی قول ہے, پھر آگے کا بھی اس کا قول ہے, پھر اور آگے کا بھی اس کا قول ہے. لیکن کچھ مفسرین کا قول یہ ہے جو کہ زیادہ رائج ہے اور زیادہ جو ہے وہ میرے نزدیک بھی زیادہ اوتھنٹک ہے, وہ یہ ہے کہ یہ 51 تک جو قول ہے یہ صرف زلیخا کا ہے کہ اس نے اس چیز کا سارا کنفیشن وغیرہ کیا, لیکن آیت نمبر 52 سے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے. یہ مغالطہ جو بیچ میں پیدا ہوا ہے تو اس کی بنیاد پر جو ہے وہ میں بارہا میں اس چیز کو کہہ رہا تھا کہ یہ مغالطہ جو پیدا ہوا, یہاں لوگوں نے جو ان چیزوں کو صحیح طرح سے نہیں سمجھا تو انہوں نے جو ہے پھر اس بدکارہ عورت کو جو کیا کیا وہ ولی اللہ کا درجہ دیا. اب یہ الفاظ ذرا سنیے گا کہ وہ الفاظ کیا تھے. یہ میں بتا چکا ہوں کہ اس پہ جو ہے ان آیات پر, آیت نمبر 52, 53 اور آگے کی جو آیات ہیں, آیت نمبر 52 اور بالخصوص جو ہے آیت نمبر 53, یعنی بالخصوص آیت نمبر 52 اور 53 جو آیت ہے, اس کو سمجھنے میں کچھ پرابلم ہوا ہے, اور اس میں یہ معاملات ہوئے ہیں کہ کچھ لوگوں نے مفسرین نے کہا کہ نہیں, یہ قول جو ہے جو 51 میں جو ہے وہ اسی کا کنٹینیوشن ہے اور یہ امرات عزیز ہی کہہ رہی ہے. اگر یہ امرات عزیز کہہ رہی ہے تو پھر تو واقعتاً بہت بڑی ولی اللہ ہو گئی, کیونکہ آگے کے الفاظ اس طرح کے آ رہے ہیں جو کہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. لیکن یہ الفاظ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے. اب وہ الفاظ سنیے گا کیا ہیں. الفاظ ہیں آیت نمبر 52 کے الفاظ ہیں, ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا, اور میں اس کو اسی طرح سے پیش کروں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا. کیا فرمایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس واسطے کہ عزیز. اب یہ تمام معاملہ جو ہیں ذرا اس کا پس منظر اچھی طرح سے سمجھیے گا کہ آپ کو بعد میں چل کے آگے چل کے کنفیوژن نہ ہو. یہ تمام معاملات جو بھی کچھ ہو رہے ہیں کہ بادشاہ کے پہلے تو یہ کہ وہ ایلچی آیا, اس کو منع کر دیا کہ میں نہیں نکلوں گا باہر جب تک یہ سارے معاملات نہیں ہو جاتے, کہ وہ کیس چھیڑو, اور وہ ساری سنوائی ہوئی ہے. اس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اس واسطے, یعنی یہ ذالک لیعلم, یہ اس لیے تھا کہ عزیز مصر جان لے اس بات کو. یعنی یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہاں کی, جو معاشرہ ہے اس کا, عزیز مصر تو نہیں لیکن یہ ہے کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ جان لے اس بات کو. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ایلچی کو واپس بھیجا کہ جا کے اپنے بادشاہ سے ذکر کرو. یہ سارا یہ اس لیے تھا کہ یوسف علیہ السلام کے دامن پہ کو داغ لگا نہ رہ جائے, یعنی آگے آنے والے یہود اور نصارہ یہ نہ کہیں کہ وہ یوسف تو ایسا تھا ویسا تھا. اس لیے ان چیزوں کو جو ہے وہ واضح کیا جا رہا ہے. یہ سارا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت ڈالی تھی ان میں, یہ سارا جو کام کیا گیا ہے کہ بری ذمہ ہو کر وہ نکلیں, اس چیز کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ذالک, یہ ہے وہ چیز. حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ اس واسطے ہے کہ لوگ, معاشرہ مصر کا جو بھی ہے وہ جان لیں کہ میں نے اس کی پیٹھ کے پیچھے, کس کی پیٹھ کے پیچھے؟ عزیز مصر کی پیٹھ کے پیچھے میں نے جو ہے کوئی خیانت نہیں کی تھی. کیونکہ میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ وہ بھاگتے دوڑتے جو ہے دروازے پہ پہنچ گئے, اور دروازے پہ پہنچ کے جو عزیز مصر نے بھی دیکھ لی وہ چیز, اور پورے معاشرے میں یہ بات پھیل گئی. تو حضرت یوسف علیہ السلام اس بات کو فرما رہے ہیں, نہ کہ امرات عزیز کا یہ قول ہے. یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ میں نے اس کی پیٹھ کے پیچھے, یعنی یہ جو پوری جو آقا کے بارے میں بتایا تھا, تو یہ جو کام ہے میں نے اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی خیانت نہیں کی میں نے اس چیز کی. یعنی جس نے میری پرورش کی اس کی بیوی کے ساتھ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں, دیکھیں ذرا یہ کوالٹی چیک کریں, الفاظ دیکھیں آپ کس طرح کے آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے. بہت پیارے اٹریکٹیو الفاظ ہیں کہ جو بات کرتے ہیں اس کے آگے سے اس کی چیز بھی بتا دیتے ہیں آگے سے. اور اللہ تعالیٰ کی بھی یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کس خوبصورتی سے لا رہا ہے. یعنی اب یہاں پہ یہ چیز دیکھیے گا کہ اگر میں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو خیانت کی ہوتی تو آگے اس کی سزا بھی بتا رہے ہیں.
کہ دیکھو پہلی بات تو میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، اگر میں نے کیا ہوتا تو کیا فرما رہے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَيْدَ الْخَائِنِينَ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دغا باز جو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، چال باز قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ہتھ کنڈا بازی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں سے ہمیں کیا ملتا ہے سبق؟ چال بازیاں کر رہے ہیں، یہ ساری چال بازیاں، کوئی اور اس طرح کا اسٹوڈنٹ چال بازی کر رہا ہے، کوئی اور اس طرح کا، دل میں کیا تمہارے پل رہا ہے، دل میں تمہارے منافقت ہے، قرآن سنتے ہو کرتے ہو لیکن اس طرح کا ایمان پیدا نہیں ہو پا رہا، یہ ساری بھی چیزیں، یہ بھی چال بازیوں میں آتا ہے۔ جب تم نے قرآن کو سنا، قرآن کی طرف آئے، پوری چیزوں کو سرنڈر کر کے تمہیں قرآن کی طرف آنا چاہیے تھا۔ میں پھر اس بات کو ریوائز کر دیتا ہوں کہ یہ اگر تمہارا ایمان سچا نہیں ہے تو یہ جمعہ 8 دن کا ہے، تم تھوڑے ٹائم میں یہاں سے چلے جاؤ گے، لہٰذا اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے نفس کا تزکیہ کرو، ورنہ یہ سمجھ لینا کہ تھوڑے ٹائم کے تم یہاں پہ ہو، یہ بھاگ دوڑ تمہاری تھوڑے ٹائم کی ہے، اس کے بعد تم دیکھو گے جیسے کہ تم نے دیکھا، اس کی واضح مثال یہ ہے، جیسے کہ تم نے دیکھا کہ یہاں پہ 45 لڑکیاں جو ہے کوالیفائی کر کے آئیں، لیکن اس میں سے یہ ہے کہ 25-22 جو ہیں وہ لوگ ہیں، ابھی بھی کچھ کے معاملات یہ ہیں کہ وہ بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ انہوں نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا۔ اللہ کا کلام ہے، زبان سے بول دینا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کو واقعتاً اللہ کا کلام ماننا یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ تم کوئی کام کرتے آ رہے ہو، ایک لڑکی ہے مثال کے طور پر، خوشبوئیں لگاتی آ رہی ہے، بڑے مہنگے مہنگے پرفیوم یوز کرتی ہے، اب یہاں کے اس نے آ کے سنا کہ وہ تو زانیہ ہے عورت، اب یہ ہے کہ وہ سرنڈر کرنا پڑے گا۔ یہ کام آسان نہیں ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے گا، پورا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، میں صرف خواتین کے حوالے سے اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ خواتین کی کلاس ہے، مردوں میں بھی بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ پائچہ مثال کے طور پر ہے، اگر تم لٹکاتے ہو تو تکبر، بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اس کو نہ لٹکاؤ، لیکن تم پھر بھی کیا کر رہے ہو، پائچے ٹخنے سے نیچے رکھتے ہو، یہ تکبر ہے؟ نہیں ہے تو کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو تکبر کی بنیاد پہ، یہی تو تکبر ہے، اور کیا ہے؟ نبی نے منع کیا اس بات کو، لیکن تم ڈھیٹ بن کے تم جو ہے وہ نیچے لٹکاتے ہو، تو یہ تکبر ہو گیا۔ اسی طرح سے پھر دوسرا طبقہ ایسا جو پائچہ اوپر کر کے بہت بڑا متقی پرہیزگار بنتا ہے، وہ تو اور بھی زیادہ بڑا مجرم ہے، وہ تو اور بھی زیادہ ابلیس والا کام کر رہا ہے۔ لہٰذا اس کو بالکل مینٹین کر کے چلنا ان چیزوں کو۔ آیت نمبر 53 میں جو ہے وہ کیا فرمایا جا رہا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، ترجمہ پڑھتا ہوں، میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، یعنی یہ ساری باتیں بھی جو ہے میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میرا کو بول بالا ہو یا کچھ اس طرح کا، اپنی نفس کی پاکیزگی جو ہے میں بیان نہیں کرتا۔ بے شک نفس تو برائی پر، اب یہ وہ چیزیں آ رہی ہیں جو پیچھے اگر ہضم نہ ہوئی ہوں، کہ جو پچھلے ہم نے آیات پڑھی تھی، وہی بات ہے کہ القرآن یفصل بعد علی بعد، اب یہاں پہ اس چیز کی وضاحت ہو رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا خود کا قول ہے کہ دیکھو وہی بات جو پچھلے لیکچر میں نے ریکارڈ کرائی تھی، شہوت ہے، جلد بازی ہے، یہ ساری چیزیں، جو شے بھی انسان ہے اس میں چیزیں پائے جاتی ہیں۔ اب اگر وہاں صحیح طرح سے بات ہضم نہیں ہوتی تو یہاں ذرا سن لیجئے گا وہ کیا معاملات ہیں، کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اس کا یہ ہے مراد، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والی ہی ہے، یعنی یہ بات سمجھ لیے کون فرما رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے۔ اور یہ ہمیں جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے ایک دفعہ جو ہے وہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ کوئی انسان بھی جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ بڑا پریشان ہوگا اس بات کو سن کے، کیا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص بھی جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا الا سوائے اس کے کہ اللہ کی رحمت اس کو جو ہے وہ ڈھانپ نہ لے۔ تو ایک صحابی جو تھے وہ بڑی انہوں نے جسارت کر کے انہوں نے اس بات کو پوچھا کہ اے اللہ کے نبی آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، اگر مجھے بھی اللہ تعالیٰ جو اپنی رحمت سے اگر مجھے نہیں ڈھانپ لیتا تو میں بھی جنت میں جانے والا نہیں ہوں۔ سن لو اس بات کو، اگر تمہیں کو بڑے اعمال کر کے تمہیں بڑا تکبر ہو گیا، جی میں تو یوں نمازیں پڑھتا ہوں، جی میں تہجد پڑھتا ہوں، میں فلانا کرتا ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کفر کو تولنا شروع کر دے، تمہارے کفر اور شرک اور تمہاری بے دینیت جو تم نے 30 سال کی زندگی، 40 سال کی زندگی تم نے گزاری ہے، اگر اس کو ایک ترازو میں رکھ دے تو باقی کی زندگی، یہ تو تمہارا بڑا خسارے کا نقصان ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ تمہیں جو ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن اس میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے گا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، میزان میں اگر لے کے چل رہا ہے بات کو تو سمجھ لیجئے گا، آج کا بہت بڑا معاشرہ جو ہے ہمارا، بہت بڑا طبقہ، بلکہ میں کہوں گا کہ بہت زیادہ 90% ہمارا طبقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت پر دھوکہ کھائے بیٹھا ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی تمام زندگی کے جو ہے حرام کاریوں پر ڈٹا ہے، سود کھا رہا ہے، چوری کر رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، بڑے بڑے جتنے بھی گناہ سب کرتا ہے،
لیکن ڈھٹائی پہ ڈٹا رہتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو لہٰذا یہ بھی بات یاد رکھنا کہ اللہ کی رحمانیت پر دھوکہ مت کھانا. اگر تم حرام کاریوں میں ڈٹے ہوئے ہو، حرام کاری کے طبقے میں ہو اور گناہ کے کاموں پہ ڈٹے ہوئے ہو تم، آگے چل کے بہت اچھے سے یہ کلیہ بیان ہوگا. آگے کی آیات جب سورۃ البقرہ کی ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، یہ جو سیرت کا ہمارے دور چل رہا ہے اس سے واپس جب ہم جائیں گے کھل کر بات آ جائے گی، وہاں پر بھی کھول کے میں ان باتوں کو رکھوں گا کہ دیکھو یہ بالکل ایسا نہیں ہے. لہٰذا اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ میں یہ بات بتا رہا تھا کہ اللہ کی رحمانیت کے اوپر دھوکہ مت کھا لینا. تم یہ نہ سمجھنا یہ شیطان کی پٹی ہے. یہ جو انسان جو ڈھٹائی پہ ڈٹا ہے اور کہے جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے. اللہ غفور الرحیم ان لوگوں کے لیے ہے. میں سورۃ البقرہ کے جو شروع کا ایک گروہ ہم نے پڑھا تھا، 3 شخصیات جو پڑھائی تھی، اس میں بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ جو مفلحون ہیں اللہ ان کے حق میں ہے، جو دن رات محنت کر رہے ہیں ان چیزوں پر، اللہ ان کے حق میں ہے، رحیم اور غفور اور وہ ساری چیزیں. انسان گھر سے نکلتا ہے، جیسے آج جمعے کا دن ہے، گھر سے انسان نکلتا ہے، ہر قدم پر اس کو جو ہے وہ 100 سال کا جو ہے ہر قدم پر اس کو 1 سال کا صیام اور قیام کا جو ہے اس کو، یہ ہے وہ غفور الرحیم. اب تم پڑے سوتے رہے، تم مزے سے سوتے رہے، کون سا غفور الرحیم بھائی؟ تم تو اللہ کی وہ ختم کے جو ہے وہ ہو گئے. تو لہٰذا یہ سمجھ لینا کہ اللہ غفور الرحیم ہے ان لوگوں کے حق میں کہ جو دن رات جڑے رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہیں، وہ ساری چیزیں. اگر یہ تمہاری روش ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تمہارے حق میں غفور الرحیم ہے. تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، کبھی ایسا ہو گیا سوتے رہ گئے، کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے. اب تم جلدی سے جب سو کے اٹھے ہو فوراً تم یہ کرو کہ اس نماز کو پڑھ لو. لیکن ڈھٹائی پہ تم ڈٹے رہو، یہ کافروں کی روش پہ تم کان کھول کے سن لیجئے گا اس بات کو. میں جھنجھوڑنے کے سٹائل میں اس بات کو بول رہا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات ایسے کرو، کافروں کی روش پر تم ڈٹے رہو اور ساتھ میں تم کہو کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ سراسر شیطانی چال ہے، یہ دھوکہ ہے. سمجھ لینا اس بات کو. اللہ غفور الرحیم ان لوگوں کے حق میں جو بھاگ دوڑ میں، جو ان چیزوں میں لگے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ایسا کچھ ہوتا ہے کہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، کوئی اس طرح کا کام ہو گیا، اللہ سے توبہ کی، اللہ وہاں ان کو معاف کرنے والا ہے. لہٰذا اس کو بالکل میزان میں لے کے چلنا ہے. دھوکے میں بھی نہیں آنا اور یہ کہ پھر مایوس بھی نہیں ہو جانا کہ گناہ کر لیا، بہت بڑا کوئی زنا ہو گیا تو اب یہ کہ لے کے بیٹھے ہیں جی ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، جی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں. یہاں سے پھر وہ شیطان جو ہے، دیکھو یہ باتیں سمجھنا، یہاں سے پھر وہ دروازہ کھلتا ہے، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں جی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں. بھائی اللہ کے بندے، اگر تم گناہ گار ہو تو توبہ کرو، پاک کرو اپنے آپ کو. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا انسان تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تم کس جو ہے ابلیس کے چیلے بن کے بیٹھے ہو، جی ہم بڑے گناہ گار ہیں جی آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. کیا تمہارا رب نہیں ہے وہ؟ تمہیں کھلاتا پلاتا نہیں ہے وہ؟ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رچ گئی ہیں، بس گئی ہیں. غلط طریقے سے ہم نے چیزوں کو، کسی نے کہیں سے اٹھائی، کسی نے کہیں سے اٹھائی. وہ ہندوؤں کا رواج ہمارے اندر آ گیا، ٹھیک ہے، وہ سکھوں کا کلچر ہمارے اندر آ گیا. لہٰذا ان چیزوں سے ہمیں بہت زیادہ الرٹ رہنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہاں فرمایا کہ میں بتا رہا تھا کہ بڑا پیارا انداز ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ کیا فرماتے ہیں، میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا. یہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میں جو ہے بری ہوں اس چیزوں سے، کہ میں تو بہت بڑا کو فرشتہ ہوں، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا اس طرح کا. نہیں، بما ابرئ نفسی. دیکھو میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا. بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والی ہے. جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فورسز سے ملا کے انسان کو بنایا. ایک فورس ہے جسم، یہ ہمیشہ برائی کی طرف آپ کو لے کے جائے گا. اور ہم پہلے بھی ان چیزوں کو آیات میں پڑھ کے آ چکے ہیں. میں نے آیت نمبر بتایا تھا، شاید غالباً آیت نمبر 24 تھی. اس میں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوسف بھی یہ کام کر لیتا اگر ہم اس کو اپنی آیت نہ دکھاتے. کیا مراد ہے اس سے؟ کل بنی آدم خطاؤن. اب یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسل ٹروتھ جس کو کہتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے دنیا میں جو دعویٰ کرے کہ میں گناہوں سے پاک ہوں. جتنا بڑا بھی متقی پرہیزگار ہو، سوائے انبیاء اور رسولوں کے، جتنا بھی بڑا کوئی ولی اللہ کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی گناہ جو ہے وہ گناہ جلی یا گناہ خفی، کچھ نہ کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملات رکھے. بندہ مومن بھی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کوئی نہ کوئی گناہ کا کام کر کے اللہ سے معافی نہ مانگے. یہ چیزوں کو بڑا بیلنس کر کے چلنا ہے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والی ہے. اب وہ دوسری فورس جو ہے جسم، یہ تمہیں زنا کرتا ہے انسان کس لیے؟ روح کو کوئی تسکین تھوڑی پہنچتی، وہ جسم کے اعضاء کو تسکین پہنچتی ہے. دماغ ہے، مینٹلی وہ چیزوں کو تسکین پہنچتی ہے. جسم ہے، دل ہے، یہ ساری چیزیں ہیں.
اسی طرح سے انسان چوری کرتا ہے تو چوری کر کے کیا کرتا ہے؟ روح کو کھانا تھوڑی کھلاتا ہے. چوری کر کے انسان بچوں کے لیے چوری کرتا ہے یا اپنے لیے چوری کرتا ہے. یہ ساری جتنی برائی کے کام ہیں، یہ جو منہ زور گھوڑا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ یہ جسم ہم سے کرواتا ہے. روح تو ہمیں ملامت کرتی ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ چوری کر رہا ہے. یہ دو فورسز کی جنگ ہے جس میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے مقید رکھا ہے جو کہ ہماری روح ہے، جو کہ پابند ہے ہمیں اچھی چیز کرنے کی. روح کی طرف سے ہمیں کبھی بھی کوئی اس طرح کی چیز نہیں آتی. اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا اس چیز کو. اور اسی میں پھر دیکھیے گا، آج لگے ہاتھوں آپ کو جب اتنی بات ہو رہی تو ایک چیز اور بتا دوں، روزے کا فلسفہ کیا ہے. روزے میں انسان یہی کرتا ہے کہ جو جسم ہے، جو جسم کی جو طلب ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، اس کو انسان دباتا ہے اور وہ روحانیت کا جو درجہ ہے اس کو بلند کرتا ہے. یعنی روحانیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے دن میں اس کو جو ہے، جیسے رمضانوں میں دیکھا جائے قیام اللیل ہوتا ہے، جو بھی چیزیں دن میں انسان یہ جسم کو دباتا ہے، اس موزور گھوڑے کو دباتا ہے انسان کہ کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، وہ ساری چیزیں. ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ذکر کر کے روحانیت سے جو ہے انسان اٹھتا ہے. یہ ہے روزے کا فلسفہ. ہم نے کیا سمجھ کے رکھا ہے روزے کو؟ روزے کا بھی ہمیں فلسفہ نہیں معلوم کہ روزے کا مقصد کیا ہے اصل. اب یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لی گئی. روزہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں جو لوگ جوان ہیں، ہٹے کھٹے ہیں، ان کو لازماً چاہیے کہ کم سے کم جو ہے وہ پیر اور جمعرات کا روزہ یا پھر ایام 20 کا، 13، 14، 15 کا روزہ لازماً رکھیں، تاکہ یہ جسم آپ کو جن چیزوں پہ ابھارتا ہے. جو بیمار ہیں اس میں دیکھ لیجئے گا، شوگر پیشنٹ ہیں، فلانے ہیں، ڈھمکڑے، ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ جو جوان ہیں، ہٹی کھٹیاں ہیں، لڑکیاں جو پڑھ رہی ہیں، کر رہی ہیں ساری بھاگ دوڑ، ان کو پھر یہ چاہیے کہ روزہ رکھیں تاکہ جسم کے جو تقاضے ان کو دبایا جائے اور روح کے جو تقاضے ہیں ان کو اٹھایا جائے. یہ دو فورسز کی جو جنگ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو سمجھنے والی بات ہے. یہ فلسفی تھی روزے کی. لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، ان کو لگتا ہے جی وہ بھوکے رہ لو، ایسے کر لو، ہمارے نبی کی سنت ہے، اللہ نے حکم دیا، لیکن وہ فلسفہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی؟ تو یہاں اس بات کو سمجھ لیجئے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آیت نمبر 52 ہو گئی، آیت نمبر 53 ہو گئی. اس کے بعد جو ہے اب وہ بادشاہ نے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جب سنی، یہ ساری چیزیں جو بادشاہ نے سنی کہ جو اس امرات عزیز نے جو کنفیشن کیا وہاں کھڑے ہو کے، میں نے اس کو پھسلایا تھا، میں نے اس کو کیا تھا، ایسا تھا، سارا کنفیشن سننے کے بعد تمام جتنی بھی خواتین تھیں ان سب کو زندان میں ڈلوا دیا گیا. کہا کہ ان کو زندان میں ڈالو، انہوں نے تہمت لگائی، انہوں نے غلط کام کیا، اس نے ایک شریف النفس انسان پہ کام کیا. ان تمام کو جو ہے وہ زندان میں ڈلوا دیا اور باقی حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ کہا کہ میرے پاس لے آؤ. اب ذرا دیکھیے گا وہ ادوار، ذرا دیکھیے گا کہ کیسے ایک بالکل غریب بستی میں ہے. یعنی یہ سمجھ لو غلہ چرا کے کر کے کس طرح سے وہ معاملات، وہاں سے ان کو کنویں میں ڈالا جاتا ہے. کنویں میں ڈالنے کے بعد ایک لوگ ایسے کوڑیوں کے بھاؤ، کتنا دل روتا ہوگا کہ میں جو ہے اس طرح سے ہوں، میں اتنا خوبصورت. کچھ تو ان کے اندر وہ جو نفس ان کی تھی، یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، بچپن سے نبی نہیں تھے، لیکن کچھ تو یہ چیز ہوتی ہے. اگر مثال کے طور پر میں بہت خوبصورت، حسین و جمیل ہوں اور میرے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو کہ کوئی میرے اس طرح سے توہین کر دے، تو وہ ایک جو نفس ہماری چیز ہوتی ہے وہ چیز تو آتی ہے. کنویں میں بھی اگر وہ ہیں تو وہاں تو یہ چیز سوچتے ہوں گے کہ میں اتنا خوبصورت ہوں، اتنا یہ ساری چیزیں ہیں، سب چیزیں، اور میرے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد کنویں سے نکالے گئے، مصر میں لائے. یعنی آپ یہ دیکھیں تقدیر جو ہے وہ کس طرح سے. اور آگے جو چھٹا دور آئے گا اس میں ساری چیزوں کو، بلکہ 5ویں دور میں یہ چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں گی. کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہوتی ہے کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا انسان، صرف وہی ہوتا ہے جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اس پر بادشاہ نے جو ہے وہ کہا کہ بھئی ان سب کو اٹھا کے جیل میں ڈالو اور یوسف کو جو ہے ذرا میرے پاس لے آؤ. اس کو تو میں اپنے جو مصاحب ہے میرے، ظاہر سی بات ہے جو ٹیم ورک ہے، پورے مصر کی حکومت اس کے پاس ہے، اور یہ کہ دوسرے بھی جو ممالک ہوتے تو ان کی بھی کچھ تھوڑی بہت انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ ان کی بھی تھوڑی بہت ذمہ داری انہوں نے جو ہے وہ لی ہوئی تھی. پیس ٹریٹی جس کو کہتے ہیں کہ اس میں جو وہ ایک جیسے OIC وغیرہ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جو اگر OIC جو ادارہ ہے اس میں بھی اگر کسی ایک ملک پر کوئی اس طرح کے کام ہوتے ہیں، جیسے پاکستان پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو دوسرے مسلمان ممالک، اس طرح کی بھی بہت بڑی کمیٹی تھی جس میں مصر کا بھی اس میں ہاتھ تھا. تو اپنی سلطنت کو بھی چلا رہے ہیں اور یہ کہ باقی دوسری چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ تمام جتنی بھی خواتین تھیں ان کو جو ہے وہ ڈال دیا جیل میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اچھے دن آ گئے اور ان کو نکال کے جو ہے وہ لے کر آ گئے ان کو جیل سے باہر. اب جب حضرت یوسف علیہ السلام آ گئے اور بادشاہ نے کہا کہ حضرت یوسف سے کہ آج سے آپ ہمارے خاص وزیروں میں سے ہوں گے. اب دیکھو یہ وہ چیز ہے آگے چل کے، ایک جگہ میں نے آپ کو بتائی تھی یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح سے ہم نے یوسف کو تمکن عطا کیا زمین میں. اب آگے چل کے پھر وہ چیز آ جائے گی.
تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا مقصد، اب جب باہر آئے اور خبر ملی ہے کہ وہ تو ساری پتنی کتنی عورتیں تھیں، سب کو زندان میں ڈال دیا، اور ایلیٹ طبقے کی خواتین تھیں. ظاہر سی بات ہے ایلیٹ طبقے کی کوئی عورت کوئی کام کرے یا کوئی اور اس طرح کا تو بہت بڑا، یہ تو کلنک کی بات ہے، بڑی ٹینشن والی بات ہے. جب باہر آئیں دیکھا تو کہ میں تو نکل گیا ہوں لیکن بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے یہ کام کیا تھا، تو انہوں نے ان کو جیل میں ڈال دیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہاں آ کے بھی اب وہی الفاظ سمجھ لیجئے، آیت نمبر 52 اور 53 کے الفاظ جن کی میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، سیم وہی الفاظ جو ہے حضرت یوسف نے کہے کہ میرا یہ معاملہ، میرا جو ہے وہ دعویٰ یہ نہیں تھا کہ میں سچا ہوں تو اس کے مراد یہ ہے کہ ان کو جیل میں ڈال دو کر دو، بلکہ یہ کہ ان کو بھی بری ذمہ کر دو، ان کو بھی اس چیز سے آزادی دو. بادشاہ نے بڑی اس چیز کو سراہا کہ تمہیں اتنا 10 سال 12 سال تم جو ہے وہ جیل میں رہے ان کی وجہ سے، اور تم ایسی بات کرو، آفرین ہے بھائی تمہارے اوپر، زبردست بات ہے. تو خیر انہوں نے وہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے بارے میں جو ہے وہ کی تھی، انہوں نے جو ہے وہ ان خواتین کو بھی آزاد کر دیا. دوسری جانب جو ہے اب وہ جو چیز جو خواب جو بادشاہ دیکھ رہا تھا، اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے اب انہوں نے یہ جو ہے وہ فکر ان کو لاحق تھی کہ یہاں تو معاملات بگڑنے والے ہیں. ظاہری شکل لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو پکڑ لیا، اس کو ڈال دیا، اس کو کر لیا، لیکن باطنی شکل یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جو آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر آنے والی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دماغ میں تو وہ چیز چل رہی تھی. تو انہوں نے جو ہے وہ ساری چیزوں کو کٹ آف کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے اس بات کی فکر جو تھی، اس بات کی جو فکر تھی وہ جو ہے بادشاہ پہ ظاہر کی کہ مجھے بہت زیادہ اندیشہ ہے اس بات کا کہ یہ تمام معاملہ جو ہے وہ آگے چل کے وہی جو تعویل تھی خواب کی، اس کے لیے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے جو ہے معیشت کا جو کنٹرول ہے، معیشت کا جو کنٹرول ہے یہ تم مجھے دے دو تاکہ میں جو ہے اچھے سے اس کو، کیونکہ میں حفیظ بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں، یعنی میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں بہت زیادہ تمہارے مال میں سے، دولت میں سے، ایسا نہیں کہ کھاتا رہوں گا پیتا رہوں گا، اور یہ ہے کہ علیم بھی ہوں، یعنی یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کس طرح سے ان چیزوں کو ڈیل کرنا ہے. سمجھ آگے نہیں؟ اور اس طرح سے اب وہ الفاظ آ رہے ہیں کہ اور اس طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو تمکن عطا کیا زمین میں. اب تو وہ جہاں چاہیں، اتنی بڑی وزارت پہ کہ وزیر کنٹرولر بن گئے ہیں وہ، اب یہ ہے کہ وہ جہاں چاہیں، جیسے چاہیں، جو چاہیں وہ کریں، ٹھکانہ اپنا جو چاہے کر لیں. اور یہ ٹھکانے کی جو ہے اس کے ضمن میں دیکھ لیجئے گا، آگے چل کے بھی وہ بات آئے گی کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک پورشن ایسا مصر میں ایک بہت زبردست ایسا لیکن خالی تھا وہ جگہ، تو وہ لیکن یہ ہے کہ جب وہ 1 سال جب وہ آیا کہ جس میں بہت بارش ہوئی، سارا کچھ وہ ایریا جو تھا جس کا نام ہے گوشن، اس کو ذرا اچھے سے سمجھیے گا کیونکہ آگے چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ایک کڑی جو بنا رہا ہوں میں، جو حضرت ابراہیم سے حضرت یوسف اور یہ سارے معاملات، تو یہ جو لفظ ہے گوشن، یہ مصر میں جو ہے ایک سمجھ لو کہ بنجر زمین تھی، لیکن جو 1 سال جو وہ والا آیا اس کے بعد یہ بڑی جو ہے زبردست ہو گئی. وہ زمین جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بازیاب کروائی تھی کن سے؟ یہ جو مذہبی طبقہ تھا، انہوں نے جو ہے یہ ہتھیار رکھی تھی، ان سے بازیاب وہ کرائی تھی، اور وہ پھر آگے ان کی کیا مشیت تھی وہ آگے چل کے دیکھیں گے. اب یہاں سے جو ہے وہ 5واں دور جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. بہت انٹرسٹنگ معاملات جو ہے وہ ہونے والے ہیں. وہ کیا ہے معاملات ذرا دیکھیے گا اس کو. 5واں دور جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. کیا معاملہ ہے کہ یہ قحط سالی جو پڑی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ قحط سالی جیسے میں پہلے بتایا تمام جتنے گرد و نواح کے جتنے، اچھا ایک بات اس میں سمجھ لیجئے گا وہ یہ ہے کہ مصر جو ہے یہ بڑا زرخیز ہے، جیسے پاکستان وغیرہ ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش، زرخیز ہیں یہ علاقے جو ہے. اسی طرح سے مصر جو ہے جزیرہ نما عرب جو ہے اس میں سب سے زیادہ زرخیز جو ہے وہ مصر ہے. آپ دیکھیں گے کہ دبئی میں اور یہ جو جتنے بھی جزیرہ نما اب یہ جو جتنی بھی گلف کی کنٹریز ہیں، جتنا پھل فروٹ وغیرہ سبزیاں جو بھی کچھ آتا ہے، یہ آج کی تاریخ میں بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زیادہ تر مصر سے، ایجپٹ سے ہی آ رہی ہیں یہ چیزیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں کچھ سمندر وغیرہ ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہاں کے معاملات الگ ہیں. بالکل سعودیہ والے معاملات نہیں کہ صرف کھجور کے درخت یہاں پہ چل سکتے ہیں بنا پانی کے، کیونکہ دھوپ اتنی ہوتی ہے، زمین خشک ہے، سارے معاملات ہیں. تو لہٰذا یہاں پہ اس بات کو سمجھیے گا کہ اس دور میں بھی یہی معاملات تھے کہ مصر جو ہے وہ تمام جتنے بھی ارد و گرد کے جو لوگ تھے وہ سارا جو کے معاملات ہیں، یہ جو آٹے کے معاملات، پھل فروٹ کے، سبزیوں کے، سارے معاملات سے جو ہے وہ مصر ان چیزوں کو ڈیل کر رہا تھا، ایجپٹ. اب یہ قحط سالی جو ہے اس کے اثرات جو ہیں انہوں نے تو بڑے اچھے سے کر لیا تھا ان چیزوں کو. حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سالوں میں بڑے اچھے سے اس کو جو ہے وہ سب چیزوں کو جو ہے سیو کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 7 سالوں میں قحط سالی جو چل رہی ہے اس میں اچھے سے انہوں نے چیزوں کو، یعنی پہلے جو وہ دور آیا، پہلے تو اچھا والا دور آیا، اس میں اچھے سے انہوں نے ٹکا کے ڈٹ کر انہوں نے جو ہے وہ ساری زراعت کا کام کیا، سیونگ کی ہے، ٹھیک ہے.
پھر اس کے بعد جو اگلے 7 سال آئے جس میں قحط سالی ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے ساری اسٹریٹجی تو صرف جو مصر میں تھی، باقی لوگوں نے تو ایسا نہیں کیا تھا. فلسطین میں تو واندے ہو گئے، فلسطین میں تو قحط سالی ہو گئے، بہت بری طرح سے قحط سالی ہو گئے کہ لوگ نکل کے جو ہے مصر آنے لگے، ایجپٹ آنے لگے لوگ. اب وہاں پہ یہ معاملات ہوئے کہ یہ قحط سالی پہنچی ہے فلسطین، کون سے علاقے میں؟ کنعان میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے. وہاں پہ پھر یہ معاملات ہوئے ہیں کہ وہاں پہ بالکل جس کو کہتے ہیں قحط سالی ہو گئی، اور وہ کھانے کے لیے بھی آٹا نہیں، اور وہ آخری جو بھی تھا وہ برتن جھاڑ کے کر کے ساری چیزیں ہو گئیں کہ قحط کی اتنی بری جو ہے وہ حالت ہو گئی کہ بالکل سمجھ لیے کہ لوگ جو ہے وہ بھوکے بیٹھے ہیں. اب اس میں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے پھر یہ خبر سنی ہے کہ مصر میں جو ہے کوئی عزیز مصر ہے جو بہت تھوڑے سے داموں پہ، یعنی دام کی کوئی شرط نہیں ہے، بس یہ ہے کہ کچھ بھی تھوڑا بہت تم لے جا کے دو، بہت تھوڑے سے داموں پہ وہ جو ہے بہت اچھا زبردست، جتنا غلہ، جتنے بورے جو ہے، جتنا بڑا بورا تمہارے ایک اونٹ پہ آ سکتا ہے وہ اس میں دے دیتا ہے. بہت زبردست آفر ہے یہ تو. اب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو مصر جائیں گے. یہ کون تھے؟ یہ 10 بھائی تھے. وہ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ موڑ کر پھیر کر ان کو کہاں لا رہا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. یہ تقدیر کے وہ معاملات ہیں جو کہ آلریڈی ریٹن ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اب یہ قحط سالی ہوئی، سارے معاملات ہوئے. اب ان کو خبر ملی کہ یہ کوئی عزیز مصر ہے، بڑا رحم دل ہے، بڑا اچھا ہے. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ یوسف علیہ السلام ہے، کیونکہ انہوں نے ڈالا تھا چھوٹے سے بچے کو، 10-12 سال کا بچہ تھا. اب یہ جو ہے وہ جوان ہو چکے، 27-28 سال کے، یہ کچھ اس طرح کے. اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا معاملات ہیں. اور دوسری بات اس میں یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ ان کا نام جو ہے اصل میں جو یوسف نام جو ہے یہ عبرانی نام ہے. اسی طرح سے میں ایک بات بتانا بھول گیا آپ لوگوں کو، ابراہیم نام جو ہے یہ بھی عبرانی نام ہے. یہ سمجھ آ رہی نہیں؟ تو یہ نام جو ہے یہ عبرانی نام ہے. اسی طرح سے یوسف جو ہے یہ بھی ایک عبرانی نام تھا، لیکن جب یہ آئے ان میں قبطیوں میں آئے تو ان کا نام بھی چینج کر دیا گیا. لیکن یہ چیز جو ہے وہ ہمیں اسرائیلی روایات سے ملتا ہے. یوزارسیف ان کا نام رکھ دیا گیا. سمجھ آ گئی؟ تو اب ان کو یہ چیز لگی کہ وہ یوزارسیف تو کوئی اور بندہ ہے اور کوئی اس طرح کے دوسرے معاملات ہیں. انہوں نے جو ہے پھر وہ اپنے ابا جان سے کہا کہ ابا جان ہمیں جو ہے اس چیز کی اجازت دیں کہ ہم جو ہے وہ ایسا کریں کہ ہم مصر جائیں، اور یہ جو ہے ہم جا کے اس کو جو ہے جو بھی یہ جو معاملات ہیں، جو آٹا وغیرہ لانا ہے، جو گیہوں، جو بھی کچھ ہے وہ ہم وہاں سے لے کر آئیں. تو اس میں سے جو ہے کہ وہ عزیز مصر جو ہے وہ بڑا زبردست جو ہے وہ غلہ دیتا ہے. یہ سارے 10 بھائی اکٹھے ہوئے. ذرا دھیان طلب بات ہے پلیز، کہ سارے جتنے بھی بھائی تھے، سارے جتنے بھی تھے اپنے خالی اونٹ لے کے جو ہے اب یہ پہنچ گئے کہاں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. یہ 10 آئے ہیں، 11ویں نہیں آئے. حضرت جو اپنے بن یامین جو تھے ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں لے جانے دے، لیکن ظاہر سی بات ہے اتنا بیڈ ایکسپیرینس رہا ہے کہ یہ پہلے حضرت یوسف کو لے گئے تھے. سمجھیے گا اس بات کو، حضرت یوسف کو بھی ایسے ہی لے کے گئے تھے اپنے ساتھ، لے جا کے کنویں میں ڈال دیا. اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ بن یامین کو بھی بھیجیں. حضرت یعقوب نے تو کہا کہ میں تو ہرگز بن یامین کو میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. خیر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. یہ 10 پہنچ گئے، 11ویں جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہی ساتھ تھے. یہ 10 وہاں پہنچے. پہنچ کے جو انہوں نے وہ کیا کیا کہ یہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہاں خبر ملتی تھی کہ فلاں لوگ آئیں، فلاں گاؤں سے آئیں، فلاں اتنے لوگ ہیں، ساری کی ساری خبر. وزیر خوراک ہیں، پوری لسٹ بناتے تھے. جیسے آپ لوگوں کی بھی یہاں لسٹ بن رہی ہے، پوری لسٹ بنتی ہے آپ لوگوں، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون دیر سے آ رہا ہے، کر رہا ہے، جیسے ہم کوشش کر رہے ہیں چیز کو. اسی طرح سے جب غلہ بانٹا جاتا تھا تو پوری اس کی جو ہے لسٹ، پوری اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تھی اس کی. تو وہاں سے جو وہ خبر ان کو ملی، وہ لسٹ ان کے پاس پہنچی کہ 10 بھائی آئے ہیں فلسطین کے کنعان شہر سے. تو وہ کان کھڑے ہو گئے ان کے. انہوں نے جب نکل کے باہر جھانکا، دیکھا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو قبطی قوم، یہ جو ہیکسوس لوگ جو تھے، ان کا پہناوا اور ناوا الگ تھا. جیسے ہمارے پاکستانی ہیں یا انڈین ہیں جو بھی ہیں، کوئی کرتا شلوار پہنتا ہے یا کوئی اور کچھ پہنتا ہے، لیکن یہ کوئی عرب ہے تو وہ جبہ پہنتے ہیں، توپ جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا حلیہ بھی عرب کے بدوؤں جیسا ہے، یہ غلہ چرانے والوں جیسا ہے، اور یہ کہ وہ 10 بھائی ہیں، پھر یہ کہ شبیہت وغیرہ سے پہچان بھی گئے. انہوں نے یہ چیز دیکھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ یہ آ گئے میرے در پہ. سمجھ آ رہی نہیں؟ تو یہاں پہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ہے کہ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، لیکن ان بھائیوں نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا. تو وہ آئے تھے غلہ لینے. تو جب انہوں نے ان کا سامان تیار کیا، اب حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پہچان چکے ہیں اور سارے معاملات ہو گئے. تو جب ان کا غلہ جو وہ تیار کیا جانے لگا تو اس میں جو ہے اس طرح کے معاملات ہوئے کہ وہ جو بھی وہ پونجی لے کر آئے تھے دینے کے لیے، وہ پونجی بھی ان کی واپس ڈلوا دی.
کہا کہ جو بھی کچھ ہے ان کا پہچان چکے، بھائی ہیں اسی باپ کی وہی اولاد ہے، یہ وہ ان کو معلوم ہے کیا حالات ہیں کس طرح کے. انہوں نے کہا کہ جو بھی غلہ ان کو دو، ان کے سارا جتنی بھی پونجی ہے جو پوٹلیوں میں بھر کے لائے، جو بھی سکے وغیرہ وہ سارا اسی میں ڈال کے واپس کر دو. سمجھ آ گئی؟ اب اس میں سے جو ہے پھر کیا ہوا کہ تو ان 10 بھائیوں کا جو ہے وہ یہ سارے معاملات ہو گئے. اب وہ گھر پہنچے ہیں. گھر پہنچنے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے کہ انہوں نے اچھا یہ گھر نہیں پہنچے سوری، اب اس میں یہ معاملات ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم 10 لوگ آئے ہیں لیکن ہمارا ایک 11واں بھائی بھی ہے، ہمیں اس کا بھی حصہ دے دو. اب انہوں نے کہا کہ بھائی تم یہ تو ہمارا یہ جو سسٹم ہے تو اس کے بالکل برعکس ہے، 10 لوگ آئے ہم تو 10 کے ہی دیں گے. تو انہوں نے اب یہ بات جانتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعتاً، اور یہ بات ہے کہ ان کو بھی یہ چیز پتہ چلی ہوگی کہ 10واں بھائی بھی زندہ ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ان کو 11واں حصہ اب تو دے دو، لیکن یہ کہ اگلی بار جب یہ آئیں گے، ظاہر سی بات ہے 7 سال کا قحط ہے، اگلی بار جب یہ آئیں گے یا 6 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد یا سال بعد، اب جب یہ آئیں گے تو ان کو اس بھائی کو لانا پڑے گا جو کہ کون ہے؟ بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں. اس وقت تو ان کو جو ہے وہ 11واں حصہ دے دیا گیا. اب یہ گھر پہنچے تو انہوں نے جا کے ابا جان سے ذکر کیا کہ ابا جان وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے اور ایسے اور ویسے، اس نے بڑا بھر بھر کے ہمیں دیا ہے، اور پلس پوائنٹ یہ ہے کہ بنیامین گیا نہیں تھا ہمارے ساتھ لیکن بنیامین کا بھی حصہ دے دیا. لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگلی بار اگر تم اپنے اس 11ویں بھائی کو اگر تم نہیں لائے تو ہم اس کا حصہ تمہیں نہیں دیں گے. تو ابا جان جو تھے، ابا جان نے کہا کہ نہیں میں تو تمہیں، پھر وہی بات ابا جان ظاہر سی بات انہوں نے کہا کہ تم جو ہے وہ کوشش کر لو اور یہ کر لو وہ کر لو، میں تو اس کے ساتھ جو ہے تمہیں نہیں جانے دوں گا. ابا جان نے بنیامین کو پھر بھی نہیں جانے دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی کچھ یہ لے کر آئے تھے تو بعوض اس کے کہ جو بھی انہوں نے خریدا ان کو واپس کر دو. جب گیہوں وغیرہ بھرو گے تو اسی کے اندر جو ہے وہ سامان ڈال دینا. جبکہ وہ اپنے اہل و عیال میں پہنچیں گے تو شاید وہ اس احسان کو جو ہے مانتے ہوئے دوبارہ جو ہے وہ ہمارے پاس آئیں گے. یہ حکمت ہے. دیکھو یہ چیز ہوتی ہے صبر والی چیز کہ فوراً ہمارے معاملات یہ ہیں کہ ایک دم سے ہی ہم ایٹ ونس ہم چیزوں کو کرنا چاہتے ہیں. اب کتنا زیادہ صبر ہے حضرت یوسف علیہ السلام میں کہ معاملات کو سیکنڈ میٹنگ پہ ڈال دیا. یہ نہیں کہ ابھی ایسا کر لو، 11واں بھائی کہاں ہے ابھی اسے لے کر آؤ، نہیں یہ کرو، ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ کیا تھوڑا سا ایک احسان کی روش کر دی جس میں یہ کہ اگلی بار آئیں گے تو لے کر آئیں گے. سمجھ آ گئی؟ تو جب یہ پہنچے اپنے والد کے پاس 10 بھائیوں نے، اب یہ یہاں سے سمجھ لیجئے گا بنی اسرائیل کا میں لفظ استعمال کروں گا. کیوں استعمال کروں گا؟ 10 بھائی نہیں بلکہ یہ بنی اسرائیل ہے، کیونکہ یہ حضرت جو حضرت اسرائیل کے ہیں ان کو تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کے جو ہے یہ بیٹے ہیں تمام جتنے بھی ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت عزیز مصر نے اس بار تو ہمیں پیمانہ جو ہے بنیامین کا بھی دے دیا ہے، لیکن اگلی بار ہمیں اس کا جو ہے وہ حصہ نہیں ملے گا جب تک کہ ہم بنیامین کو جو ہے اپنے ساتھ نہ لے آئیں. اس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم پر دوبارہ اعتبار کروں گا اسی طرح کہ تم پر جو ہے جیسے میں نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں نے تم پر جو ہے اعتبار کیا تھا، اب تمہیں لگ رہا ہے میں دوبارہ تمہاری بات کا اعتبار کروں گا؟ ہرگز میں تو تمہارا اعتبار کرنے والا نہیں ہوں. جب انہوں نے اپنے کجاوے کھولے، جو بوریاں وغیرہ جو بھی تھی انہوں نے کھولے اور دیکھا انہوں نے کہ وہ ساری کی ساری پونجی جو بھی کچھ سامان جو وہ پیسہ وغیرہ جو بھی سکے تھے وہ لے کے پہنچے، تو انہوں نے دیکھا وہ تو سارا واپس پہنچا دیے. بڑی زبردست چیز ہو گئی. وہ چلا اٹھے اس چیز کو کہ ابا جان یہ تو بڑی زبردست چیز ہو گئی، جتنا ہم نے اپنا مال جتنا اکٹھا کر کے ہم لے کے گئے تھے وہ سارا مال بھی آ گیا اور وہ بنیامین کا حصہ بھی آ گیا اور وہ 10 حصے بھی آ گئے، تو ہمارے وارے کے نہارے ہو گئے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ کہا کہ میں ہرگز جو ہے تمہیں اس کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، یہاں تک کہ اب وہ یہ ہوا کہ اگلی بار جب وہ غلہ ختم ہونے لگا، اب یہ کوئی 6 مہینے بعد کی بات ہو سکتی ہے، کچھ اور ٹائم کی بات کی، تو اس میں یہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ضد کرنے لگے کہ نہیں آپ جو ہے یوسف کو بھیجیں، بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہم اس کا ایک حصہ اور زیادہ لائیں. ایک بورا بھر کے جو ہے پورا اونٹ پہ لدنے والا زیادہ آئے گا. ذرا آپ ان چیزوں کو سمجھیں. یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ تب تک نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم بڑی گاڑی اور بڑی گاڑی قسم تم کھاؤ. یعنی وہ بیٹھ کر بیعت کی طرح سے جو ہوتا ہے، یا جس کو کہتے ہیں کہ جو ہے تم اللہ کے سامنے حلف اٹھاؤ. ایک تو ہوتا ہے کہ ہاں میں ایسا نہیں کروں گا. وہ بیٹھ کر انہوں نے سارے 10 بیٹوں کو بٹھایا اور گاڑا قول و قرار ان سے لیا، اور ساری چیز یہ ہے کہ ان کو کہا کہ تم جو ہے لازماً بنیامین کو تم واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم سب ہلاک ہو جاؤ.
یعنی کوئی ایسی کوئی آسمانی آفت آ ٹوٹے جس میں سبھی مر جاؤ، سب ہلاک ہو جاؤ تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ تم ایسا نہ کرنا کہ تم بنیامین کو تم چھوڑ کر آ جاؤ اور تم جو ہے۔ سب نے جب انہوں نے قسم کھائی، سارا کچھ کر لیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو ہمارا قول و قرار ہے اس پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے، یہ قرآن کے الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹو، اب ساتھ ہی ساتھ ایک تدبیر بتائی، 10 بھائی ہیں، میں نے کل بھی بتایا، 4 بھائی اگر کہیں جڑ کے کھڑے ہو جائیں تو بڑی پیاری خوبصورت چیز دکھتی ہے، کہ جیسے 4-6 بہنیں کہیں جگہ کھڑی ہوں تو ماں دیکھ کے خوش ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ کہ 10 بھائی جب ایک دروازے سے گزریں گے تو بڑا یہ تعصب کی بات بن سکتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دماغ میں یہ جو ہے وہ چیز آئی کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹو، جب تم مصر میں داخل ہونے لگو، یہ قرآن کا ترجمہ ہی ہے، یہ آج بھی سارا قرآن کا ہی ترجمہ ہے، یہ میں آپ کو کوئی سٹوری نہیں سنا رہا ہوں، یہ سارا سورہ یوسف کا ترجمہ چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ اے میرے بیٹو، دیکھو جب تم مصر میں داخل ہونے لگو تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں دیکھ کے جو حسد کرنے لگیں گے، ایک باپ کے 10 بیٹے، تو یہ چیز۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو وہاں جب داخل ہو تو متفرق دروازوں سے داخل ہونا، واللہ عالم کہ اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ معاملات تھے، کیا مشیت تھی اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، ان کے دماغ میں بھی کوئی خیال آیا، کوئی بات آئی تو شیطانی وسوسہ تو نہیں ہو سکتا، انہوں نے جس چیز پہ بھی قیاس کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے، خیر جو بھی تھا، تو وہ داخل ہوئے متفرق دروازوں سے، یعنی 4 اس دروازے سے، 2 اس دروازے سے، 3 اس دروازے سے، اس طرح سے 10 بھائی جو ہے وہ داخل ہوئے، جس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ حکم دیا تھا۔ اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاں پھر پیش ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس بات کو سمجھ لیجیے گا۔ اور اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ بنیامین کو اپنے پاس بلا لیا، انہوں نے دیکھا، ظاہر سی بات ہے پہچانتے تھے وہ، دوسری بات ہے کہ یہ بھی نبی تھے، کچھ وہی سے خیال سے، جیسے کہ میں بارہا اس چیز کو بتا رہا ہوں کہ عام لوگوں والے نہیں ہیں، انہوں نے دور سے دیکھا کہ میرا یہ بنیامین بھائی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ سگے بھائی تھے اور بہت زیادہ چھوٹے بھی تھے، محبت بھی تھی، ساتھ کھیلے کودے، باقی جو 10 بھائی تھے وہ تو جوان ادھیڑ تھے، لیکن یہ ساتھ کھیلے، ایک خاص قسم کی محبت تھی، اس کے علاوہ کہ یہ سلیم الفطرت بھی تھے، دوسرے بھائیوں کی طرح سے تو نہیں تھے کہ جو ہے ظلم کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اب انہوں نے دور سے جب دیکھا تو انہوں نے حضرت جو ہے یہ اپنا بنیامین جو ہے ان کو اپنے پاس بلا لیا اور بتا دیا کہ میں جو ہے تمہارا بھائی ہوں یوسف۔ تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ یوسف میرا بھائی ہے، زندہ ہے، کافی رونا دھونا وغیرہ ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے بھائی ہیں مجھے معلوم ہے کس اس کے ہیں، خصلت کے ہیں، کیا معاملات ہیں، تمہیں مارتے بھی ہوں گے، تمہارے ساتھ جو ہے وہ تعصب بازی بھی کرتے ہوں گے، لہٰذا یہ ہے کہ اب تم جو ہے ان چیزوں سے پریشان نہ ہو، اب ہمارے حالات جو انشاءاللہ تعالیٰ بدل جائیں گے۔ پھر اب جب دوبارہ ان کا سامان بھر دیا گیا، اب یہاں معاملات تھوڑے سے چینج ہو رہے ہیں، کیا ہے کہ پھر جب دوبارہ ان کا سامان بھر دیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ، جو کہ بہت امپورٹنٹ پیالہ تھا، اور یہ میں دوبارہ سے بتا دوں اس بات کو، آج میں نے تھوڑا کم اس بات کو ریوائز کیا ہے، یہ سارا کچھ جو بھی کچھ میں پڑھ رہا ہوں یہ سورہ یوسف سے ہے۔ تو کیا ہوا، پھر جب دوبارہ ان کا سامان بھر دیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ جو کہ سونے کا پیالہ تھا، بادشاہ کا پیالہ تھا، شراب پینے والا، بہت زیادہ جو ہے قیمتی پیالہ تھا، کوئی نگینے اس پہ جڑے ہوں گے، کوئی ہیرے موتی کچھ اس طرح کا ہوگا، وہ انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ غلہ بھر کے سارا کچھ کر کے ان کو بھیجنے لگے، بنیامین بھی جانے لگے، یہ 11 بھائی چلے ہیں، پیچھے سے کیا کیا کہ یہ پیالہ جو تھا وہ ان کے بنیامین کے بورے میں اس پیالے کو ڈلوا دیا، یہ پیالہ ان کے بنیامین کے بورے میں جو ہے وہ ڈلوا دیا۔ اب یہ وہاں سے چلے تو چلنے کے بعد جو ہے پیچھے سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پیچھے سے جو ہے کچھ ایلچیوں کو بھیجا، انہوں نے پکارا پیچھے سے کہ اے قافلے والو، تم تو چور ہو، تم تو بہت بڑے چور ہو، کہاں جا رہے ہو، رکو۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ اس بنی اسرائیل نے، یہی جو 10 بیٹے 11 بیٹے جو تھے، انہوں نے کہا کہ تمہاری کیا چیز چوری ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ کا پیالہ جو ہے وہ نہیں مل رہا، جو کہ بہت قیمتی تھا۔ اب ان لوگوں نے یعنی بنی اسرائیل نے جو ہے کہا کہ اللہ کی قسم ہم آپ لوگوں کو، کہ اللہ کی قسم آپ جو ہے وہ بخوبی اس چیز کو جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے تھے، بلکہ ہم تو یہاں غلہ لینے آئے تھے، اور ہم جو ہے وہ ہرگز چور نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تمہارے پاس سے نکل آیا وہ پیالہ تو اس کی سزا کیا ہے یہ بتا دو۔ اب ذرا یہاں اس بات کو سمجھیے گا کہ یہ کنعانی لوگ تھے، ان کی شریعت اس دور کی کچھ اور تھی، اس میں سسٹم یہ تھا کہ جس کے پاس سے چوری کا سامان نکل آئے وہ چور جو ہے پھر جس کا وہ پیالہ ہے یا جس کا وہ سامان جس نے چوری کیا ہے، جس کا سامان چوری ہوا ہے، وہ اس کا غلام بن جائے گا۔ مثال کے طور پر میں ذرا مثال سے سمجھا دیتا ہوں، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مثال کے طور پر میرا پیالہ میرے چھوٹے بھائی نے چوری کیا ہے،
اب اس میں ایسا ہوگا کہ جب تلاشی وغیرہ لی جائے اور میرے چھوٹے بھائی کا میرا جو پیالہ ہے چھوٹے بھائی کے پاس سے اگر نکل آیا، اب وہ چھوٹا بھائی میرا غلام بن کے رہے گا۔ یہی معاملات ہوئے کہ وہ بادشاہ کا جو ہے وہ پیالہ تھا، یہ ساری چیزیں۔ اب اس میں یہ چیز دیکھیے گا کہ یہ معاملات جو ہے کیوں ہو رہا ہے، یعنی یہ جو معاملات ہو رہے ہیں کہ پیالہ رکھا گیا کیا گیا، اب اس میں یہاں پہ یہ بات سوال اٹھے گی کہ یہ تو ایک طرح سے دیکھا جائے، ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو دھوکہ دہی ہے کہ جو ہے اس طرح کا ایک نبی جو ہے وہ اس طرح کا کام کر رہی ہے وہ چیز۔ ان چیزوں کو آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ کذالک کدنا لیوسف، اللہ تعالیٰ اس چیزوں کو اپنی طرف منسوب کر کے کہہ رہے ہیں، یعنی یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، یہ جو بورے میں جو پیالہ ڈالا ہے کیا ہے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے، کدنا، کہ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح سے ہم نے ایک چال جو ہے یوسف کے دماغ میں ڈالی اور یوسف نے کام کیا۔ تو ان چیزوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر کے کہہ رہے ہیں کذالک کدنا لیوسف، کہ یہ جو بھی سارے معاملات ہوئے یہ سارے ہم نے جو ہے وہ یوسف کے حق میں ان ساری چیزوں کو کیا۔ تو اس میں بتا رہا تھا کہ ان کی شریعت میں، ان کے قانون میں یہ چیز ہوتی تھی کہ جس کے پاس سے بھی چوری کا سامان نکل آئے گا تو وہ کیا ہوگا کہ وہ بندہ اس کی غلامی میں آ جائے گا۔ اب جب بورا وغیرہ کھولا، پہلے تو انہوں نے سٹارٹ کیا بڑے بھائیوں سے، کسی کے بھی جو ہے اس سے وہ نہیں نکلی وہ جو پیالہ تھا، اب نکلا تو وہ بنیامین کے جو ہے وہ ان کے بورے میں سے نکلا، تو انہوں نے کہا دیکھا ہم کہہ رہے تھے تمہیں کہ تم چور ہو۔ وہاں پہ جو تھے یہ 10 بھائی جو تھے انہوں نے جو ہے وہ کیا کہا، انہوں نے وہ بدظن ہوتے ہوئے، ظاہر سی بات ہے کہ میں نے بتایا کہ یہ اس طرح کے معاملات تھے کہ تھوڑا حسد کرتے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ کیا ہوا، تلاشی جب لینا شروع کی تو پہلے 10 بھائیوں شروع کی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت جو بنیامین تھے ان کے بورے سے جو ہے وہ پیالہ نکل آیا۔ ان کے لیے ممکن نہ تھا، اب یہ بات سمجھیے گا، ذرا اس بات کو سمجھیے گا، وہ دور جو تھا وہ دین الملوک، دین الملک جس کو کہتے ہیں وہ دور تھا، بادشاہوں کا دور تھا، وہاں پہ ایک سسٹم تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ کام کیا، ایسے نہیں کہ بنا کسی سسٹم سے ہٹ کے کہ میرا بھائی ہے میں روک لوں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ جو بھی کام ہوگا، اور پھر یہ تو پھر ایلیٹ طبقے سے ہیں، اب تو جو بھی کام اگر مچھر بھی پر مارتا ہے تو وہ اس کا بھی حساب ان کو دینا پڑے گا۔ تو لہٰذا اس وقت جو دین تھا وہ دین الملک تھا، سمجھ آ گئی؟ یعنی وہ بنیامین کو اس طرح سے نہیں روک سکتے تھے کہ اپنی مرضی سے کہ میرا بھائی ہے وہ رکنا بھی چاہتا ہے کرنا بھی چاہتا ہے، کوئی سسٹم وہاں پہ تھا کہ یہ بات جب مثال کے طور پر وہ بنی اسرائیل اگر کمپلین کر دیں دوسرے ان لوگوں سے کہ بھائی یہ تو اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں کہ یہ انہوں نے ہمارا بھائی آیا ہے اس کو روک لیا انہوں نے، تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چال چل کے انہوں نے جو ہے وہ یہاں کی سسٹم کو بھی فالو کیا ہے اور وہاں کے سسٹم کو بھی فالو کیا ہے، یہ ہے وہ چیز۔ اب اس میں دیکھیے گا جو چیز آ رہی ہے، دین الملک میں نے نام لیا، ایک تو ہے دین اللہ، اللہ کا دین، ایک ہے دین الملک، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ دین الجمہوریہ ہے، وہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ قرآن اور سنت سے جو ہے وہ منسلک نہیں ہے۔ اگر قرآن اور سنت سے ہے تو پھر یہ سود پہ قرضے کیوں لیے جاتے ہیں؟ آج دیکھیں گے پوری دنیا میں جو ہے جتنے بھی ہیں، انڈیا، پاکستان وغیرہ، بنگلہ، جتنے بھی ممالک ہیں، سب میں یہ کام چل رہا ہے کہ جو ہے سود پہ قرضہ لیا جاتا ہے۔ IMF ہے اور FATF ہے اور تمام جتنے بھی ادارے ہیں، ساری کی ساری معیشت ہماری جتنی بھی ہے وہ FATF جو ہے، اگر تمہیں IMF سے کوئی قرضہ بھی تمہیں چاہیے تو پہلے FATF آ کے چیک کرے گی، وہ تمہیں کہے گی فلاں چیز پہ اتنا بڑھاؤ، فلاں چیز پہ اتنا جو ہے قرضہ بڑھاؤ، اس پہ جو ہے اتنا پرسنٹیج بڑھاؤ، اس پہ ایسے بڑھاؤ، اس پہ ایسے بڑھاؤ۔ جب جا کے تم بڑھاؤ گے کرو گے سارا کچھ، پھر FATF ایک رپورٹ تیار کر کے IMF کو دے گی، پھر اس کے بعد تمہیں وہ قرضہ دیں گے۔ اور جو تم کماؤ گے ڈیلی بیسس پہ 6 ارب 8 ارب 10 ارب، وہ ڈیلی کا تمہارا جو ہے اس میں جائے گا قرضے، اس میں قرضے کی قسط میں جائے گا۔ یہ سمجھ لیجئے گا ذرا اس بات کو۔ پاکستان کے آج معاملات یہ ہیں کہ 8-10 ارب روپے، 6 سے 8 ارب روپے جو ہے وہ ڈیلی کا جو اس کا وہ بنتا ہے۔ اور میں پہلے بھی یہ چیز بتا چکا ہوں کہ 36% جو ہمارا بجٹ ہے وہ 36% ہمارا جو اس سال کا بجٹ ہے 2021 کا، یہ 36% جو بجٹ ہے ہمارا وہ صرف سود کے قرضوں میں گیا ہے۔ تو اگر تم قرآن کے ماننے والے ہو تو قرآن کے ماننے والوں کے لیے تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ جنگ کی جو ہے وہ دھمکی ہے ان کے بارے میں کہ تم باز آتے ہو، پچھلی قوموں کو غرق اس لیے کیا گیا۔ لہٰذا یہ کہ ہمارا یہ ہے کہ جو ہمارے فراعین جو ہمارے بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں، وہ جو چیز طے کر لیں گے وہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو یہ بات سمجھ لیجیے گا، ہمارے یہاں جو معاملات ہیں، جو ہم نے ملک آزاد کرایا تھا، بالکل اس کے برخلاف جو ہے وہ معاملات چل رہا ہے۔ سود پر جو ہے وہ لعنت ہے اللہ کی، اور اس میں جو چیزیں جو اس میں ملوث ہو رہا ہے ان میں بھی، اور رشوت ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس پہ ہم اللہ کے غیظ و غضب کے جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔
تو یہ جو معاملات چل رہے ہیں جمہوریت کے جو معاملات ہیں یہ سراسر کفریہ نظام ہے، اور آج یہ اس طرح سے ہماری رگوں میں بیٹھ گیا ہے کہ وہ ہمارا ملک، وطن کی جے، وہ والے جو ہے وہ معاملات ہمارے اندر ہیں۔ آج وطنیت ہے اور یہ قومیت ہے، ملکیت ہے، اس کو ہم نے اتنا زیادہ سمجھ لیا ہے کہ ابھی جیسے 14 اگست آئے گی، 15 اگست آئے گی، تو اگر کسی نے جھنڈا نہیں لگایا تو بہت بڑا کفر کا کام ہو جائے گا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان طرح سے، تم دیکھو گے آگے چل کے، یہ جب ہم وہ پڑھیں گے سیقول السفہاء، جو دوسرا پارہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے بھی وہاں پہ ان چیزوں کو چھان پٹک کر کے، جو لوگ مکہ سے نکل کے آئے تھے، مدینہ کی طرف آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عجمیوں کا جو قبلہ تھا مسجد اقصی، اس کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نماز کر کے پڑھی، وہاں ان کے لیے بھی یہ چیز تھی کہ دیکھو تمہارے دلوں میں یہ عرب اور عجم والی چیز نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول کی اطاعت تمہارے دلوں میں رہنا چاہیے۔ یہ وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ٹائم تک یہ عرب اور عجم اور کالا اور گورا یہ ہم نے پیدا کر رکھی ہے، یہ ملکیت جو ہے یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ یہ ملک کے جو معاملات ہیں کہ انڈیا کا مسلمان ہے وہ تو ہمارے لیے کوئی ویلیو رکھتا ہی نہیں، وہ لوگ پاکستانی قوم جو بڑے دھڑلے سے، ارے یہ انڈیا کے جو ہیں یہ تو ہندو ہیں، تو یہ ہے وہ خرابی جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی ہے۔ آج ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے کوئی جو ہے دکھ نہیں ہے، جب ان بیریئرز کو توڑ کے ہم باہر نکلیں گے اور تمام دنیا سے لوگ اٹھیں گے مسلمان، جو کہ ہندوستان سے بھی اٹھے اور پاکستان سے بھی اٹھے اور تمام بنگلہ دیش، یہ ملکیت جو ہے یہ بہت بڑی لعنت ہے۔ یہ سمجھ لینا اس بات کو، یہ ملکوں میں جو ہمیں بانٹا گیا اور ہمارا ملک ہے اور ہمارا وطن ہے اور ہمارا یوں ہندوستان زندہ باد اور پاکستان زندہ باد، یہ بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑی لعنت ہے، ملکیت ہے یہ بات سمجھ لیجئے گا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ ایک مسلمان اگر یو ایس سے بھی ہے تو وہ مسلمان ہے، ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو انگریزوں میں پلے ہوئے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں نہیں۔ اور یہ جو چیزیں ہیں آگے چل کے بھی ان کو بہت زیادہ ان چیزوں پہ بات نہیں کرنا چاہتے، گھنٹوں بات ہو سکتی ہے اس پہ، لیکن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا وہ خلافت کا دور تھا، قرآن اور حدیث پہ مبنی دور تھا۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو میں نے دو بڑے میں نے ایسے جرم گنوا دیے ہیں، سود اور رشوت کے معاملات، انہی سے جو ہے بہت بڑی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ وطن کی جے اور یہ ساری چیز یہ شرک ہے، یہ سراسر شرک ہے، اور یہ جتنا بھی جمہوری نظام ہے سارا کفر پر جو ہے منحصر ہے۔ یہ بات میں بھی یہاں تھوڑا سا دبے لفظوں میں اس کو کر رہا ہوں، آگے چل کے ہم ان کو دیکھیں گے کیا معاملات ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا دین الملک، کہ جو ملک نے کہہ دیا، جو اس فرعون نے کہہ دیا، جو اس ہیکسوس کنگ نے جو کہہ دیا وہ ہے، آسمانی تو کوئی کتاب موجود نہیں، جو اس نے کہہ دیا۔ جیسے نمرود کے بارے میں ہم پڑھا ہے کہ وہ نمرود نے کہہ دیا کہ دیکھ میں مار بھی سکتا ہوں، میں جلا بھی سکتا ہوں، تو یہ معاملات ہیں وہ سارے۔ اب اس میں ذرا اس چیز کو سمجھیے گا کہ میں بتا چکا ہوں کہ دین الجمہوریہ ہے ہمارا، ہمارے آئین میں بھی جب یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ ایسے ہے ویسے ہے، تو وہ آئین نکل کے آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ آئین نہ ہو، قرآن کی ٹرانسلیشن ہو، ساری چیزیں کہ ایسے ہے ویسے ہے، یہ حدیث وہ حدیث، لیکن جس کو کہہ لے کہ سراسر 1% بھی اس آئین کو صرف کتابوں میں سجا کے رکھا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، جس قوم نے اللہ کی کتاب کو اٹھا کے پس پشت پھینکا ہو، تو آئین کون سی کھیت کی مولی ہے؟ ہم نے تو اللہ کی کتاب کو، اللہ کی شریعت کو پس پشت ڈال کے رکھا ہے، اس کو سمجھتے نہیں پڑھتے نہیں، تو آئین کس کھیت کی مولی ہے؟ اگر ہمارے جو دور کے فرعون ہیں، جو ہماری اسمبلیوں میں جو فرعون بیٹھے ہیں، اگر وہ جو ہے وہ پرچے، جو کوئی مولوی اگر کوئی حدیث کی روح سے کوئی اس طرح کی لیجسلیشن کرنے کی اگر وہ پٹیشن دائر کرتا ہے، پھاڑ کے اس کو فلور پہ پھینک کے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ آج کے دور کے فرعون، اور یہ ہے وہ لعنت کے جس کو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی آپ لوگوں سے کہ وہ پچھلی قوم میں تو صرف مذہبی طبقہ اور سیاسی طبقہ ہوتا تھا، ہمارے یہاں تو مذہبی ہے، ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے سیاسی طبقہ۔ اب یہ ذرا سمجھ لیجئے گا، ایک اور بڑی لعنت پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے مستحق کر دیا، وہ کیا ہے؟ ایک طبقہ ہے سیاسی طبقہ، اس کو تو قل هو اللہ احد بھی نہیں آتی، یہ سیاسی طبقہ، جاہل طبقہ ہمارا آج کا۔ بڑے سیاست دانے پوچھو، کوئی آیت الکرسی سنا دے، کوئی درود شریف سنا دے، کوئی سورہ اخلاص سنا دے، یا سورہ اخلاص کو ہزاروں ایسی ویڈیوز پڑھی کہ بغلے جھانک رہے ہیں ان کو، قل هو اللہ کی جو ہے اس سورہ اخلاص تک نہیں آتی ان فرعونوں کو۔ دوسری طرف یہ ہے مذہبی طبقہ، وہ مذہبی طبقہ ہمارا وہ ہے کہ جو ٹوٹل جس کو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے پھر کن چیزوں پر تل گیا، وہ ساری دنیا کی نام و نمود کہ ہمارا نام ہو، ہمارے، وہ بھی سمجھ لو کہ اس طرح کرپٹ ہے وہ مذہبی طبقہ بھی۔ اگر وہ قرآن کی اور شریعت کی بات کو لے کے آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ فتح ان کو نصیب کرائے گا، لیکن ان کی بھی نیتوں میں کھوٹ ہے۔ وہ سیاسی طبقہ ہمارا جو مذہبی طبقہ جو نکل کے آ رہا ہے سیاست میں، وہ بھی کرپٹ ہے، اس کی بھی نیت میں کھوٹ ہے۔
وہ دنیا کی شان و شوکت ہے، کرسی مل جائے. وہ دو طبقے ہو گئے. ایک طبقہ جو ہمارے بیچ میں ہوا ہے وہ ہے ریاستی طبقہ. یعنی ہم نے جو بنی اسرائیل میں یہ ہوا تھا کہ ایک جو تھا ریاست اور سیاست ایک تھا اور نبوت دینی طبقہ ایک تھا. ہمارے یہاں یہ ہوا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ کہ ریاست الگ ہو گئی ہے، سیاست الگ ہو گئی ہے اور مذہبی طبقہ جو ہے وہ الگ ہو گیا. کر لو کیا کرو گے. جو ریاست والا طبقہ ہے، چیف جسٹس کا ادارہ ہے، جو بھی ہے یہ ادارے ہیں. اسی طرح سے پولیس کا ادارہ ہے، رینجرز کا ادارہ، فوج کا، یہ ریاستی طبقہ ہے. اسی طرح سے فرائین جیسے بتا چکا ہوں، جو لیجسلیشن ان کے دل میں آتی ہے، دماغ میں آتی ہے، کرتے ہیں. قرآن اور حدیث پر تو ان کی لیجسلیشن نہیں ہوتی. جو دل میں آتا ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا، اس میں ہندو بھی ہیں، وہ کمار نامی ایک بندہ میں دیکھتا تھا وہ بھی ہے. تو مسلمانوں کے ملک میں لیجسلیشن میں جو ہے وہ کس طرح سے تم جو ہے اس طرح کے غیر مسلموں کو تم ڈالو گے. اب وہ دلیل بنتی ہے نہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کیا تھا فتح مکہ پہ. جاہل قسم کے لوگ جو ہے ان چیزوں کو دلیل بناتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیکنڈری طبقات جو تھے ان کو یہ تھوڑی کہا تھا کہ تم ہمارے برابر کے ہو. وہ تو جزیہ دیتے تھے، وہ جزیہ دیتے تھے. یہ قوم جو ہے صدقہ دیتی تھی، خیرات دیتی تھی. بالکل ایسا تو نہیں کہا کہ تم آ جاؤ جی ہمارے کعبے کو تم صاف کرو. یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہمارے اندر جو تفرقہ جو ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ مسلمان اور غیر مسلم والا تفرقہ ہونا چاہیے. لیکن یہ سیاسی طور پر ہمارے اندر ہمارے خون میں اس چیز کو پلا دیا گیا، ڈال دیا گیا کہ ہمارا ملک ہے جی پاکستان. اب وہ پاکستانی جو ہے وہ ہندوستانی کو پتنی کو نجس سمجھے گا اور ہندوستانی جو ہے وہ پاکستانی کو نجس سمجھے. یہ بہت بڑی سیاست ہے، بہت بڑی سیاست ہے. اس کو سمجھنا پڑے گا. ایک اللہ اور ایک اس کے رسول کی طرف ہمیں جو ہے ان چیزوں کو کرنا پڑے گا. اب میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہوئیں. اب ان بنی اسرائیل نے جو ہے بدظن ہوتے ہوئے کہا، جب یہ پیالہ نکل آیا اور سارے معاملات ہوئے تو اس میں وہ بنی اسرائیل نے کہا اگر اس نے یہ کام کر لیا، بنیامین نے یہ کام کر دیا، چوری کر لی، کون سا کو بڑا کام کیا، اس کا تو بھائی بھی ایسی تھا. اب یہ کس کے سامنے کہہ رہا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، کہ یہ کنویں میں ڈال کے آئے. ابا جان کو یہ کہا تھا کہ بھیڑیے نے کھایا اور یہ ساری چیزیں. اب یہ کہہ رہے ہیں تو اگر اس نے کوئی اس طرح کا کام کیا. اچھا یہ جو بات اس نے کہی ہے، یہ جو بنی اسرائیل نے 10 بیٹے انہوں نے اس بات پہ یہ بات کیوں کہی ہے؟ کیونکہ بچپن میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ان کی خالہ جو ہے ان کی پرورش کرتی تھی تو ان کی خالہ کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے. تو وہ یہ ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی بہت زیادہ محبت تھی، لیکن خالہ جو ہے وہ راحیل جو ان کی والدہ تھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو وہ جو ہے یہ چاہتی تھی کہ جو دوسری مائیں ہیں، ظاہر سی بات ہے 11 بچے ہیں دوسرے، تو وہ جو ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہیں کر پاتے تھے. اس میں پھر وہ یہ چاہتی تھی، وہ خالہ یہ دیکھتی تھی کہ یہ بچہ بہت خوبصورت ہے، بہت ذہین ہے، ایسی باتیں کرتا ہے جو عموماً بچے نہیں کرتے. وہ خالہ جو ہے بہت زیادہ ان کو محبت حضرت یوسف سے ہو گئی تھی. تو وہ جو ہے یہ چاہتی تھی کہ میں یوسف کی تربیت کروں. جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ ان کے قبیلے کا رواج تھا کہ چوری کا سامان جس کے پاس سے نکل آئے وہ اس کی غلامی کرے گا. اب یہ ہوا کہ وہ تھوڑے ٹائم کے لیے تو وہ لے آئیں خالہ جو تھی ان کی، کہ انہوں نے کہا کہ مجھے دے دیں یوسف، یہ وہ اس طرح سے رکھتی رہیں. لیکن پھر یہ کہ بالآخر ان کو ابا جان کے پاس تو جانا ہے. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اور ان کی خالہ نے جو ہے مل کے ایک اسکیم بنائی کہ ہم ایسا کرتے ہیں، تمہارے دادا کا جو ہے وہ کمر بند ہے تمہارے دادا کا، حضرت اسحاق کا جو ہمیں وراثت میں ملا ہے، کمر بند تھا جیسے بیلٹ جس کو کہتے ہیں. تو میں ایسا کرتی ہوں کہ تمہاری کمر پہ میں اس بند کو میں باندھ دیتی ہوں اور تمہیں لے جا کے میں وہاں چھوڑ دیتی ہوں. پیچھے سے آ کے میں یہ کہوں گی کہ میرا کمر بند جو ہے وہ چوری ہو گیا. جب تلاشی ہوگی، سارا کچھ ہوگا، تو اس میں سے کہ وہ تمہارے پاس نکل آئے گا. اب جب یہ تمہارے پاس سے نکل آئے گا تو میں تمہیں جو ہے وہ لے جاؤں گی اپنا غلام بنا کے. تو یہ اس طرح کے معاملات. یہاں پر جو انہوں نے یہ جو قول ان کا جو نقل کیا جا رہا ہے کہ اب ان بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ اگر اس نے بھی یہ کام کیا بنیامین نے، تو یوسف نے بھی ایسی کام کیا تھا. کون سا کام؟ کہ کمر بند چرایا تھا معاذ اللہ. حالانکہ یہ تو ایک طرح کی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیزیں تھیں کہ وہ پرورش کا سامان. پہلے یہاں 10 بھائیوں میں رات یہاں رہتے تو ہو سکتا ہے شاید قتل ہی کر دیتے. تھوڑا ٹائم جو ہے ان کا خالہ کے یہاں سے بھی گزرا. پھر یہ ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گم وغیرہ ہو گئے، تو اس میں یہ ہے کہ پھر وہ وہاں والد کے پاس ہو گئے. یہ بات جو انہوں نے کہی ہے اور بڑے دھڑلے سے ڈھٹائی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے منہ پہ انہوں نے بات کہی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے اپنے جی میں اس بات کو چھپایا رکھا. یعنی یہ نہیں کہ لڑنے لگے، بحث کرنے لگے، بس یہ بات سنی اور خون کا گھونٹ پی کے جو ہے وہ چپ ہو گئے، کوئی ایکشن نہیں لیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے لیکن یہ بات ضرور کہی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی بدترین لوگ ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کی حقیقت سے خوب واقف ہے.
یعنی یہ ہے کہ اس کے بھائی پہ بھی تم جو ہے صرف یہ چیزیں تو ہم نے کچھ رچائی ہیں، اس کی بنیاد پہ تم چور قرار دے رہے ہو اس کو، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ اور اس دور میں بھی جو چیز رچائی گئی تھی جو اللہ کی مشیت کے حساب سے ہوئی تھی، اس کی بنیاد پہ تم یوسف کو بھی چور کہہ رہے ہو، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ اللہ بخوبی جانتا ہے ان چیزوں کو کہ جو بھی کچھ تم کہہ رہے ہو، اور تم بدترین لوگ ہو۔ بدترین کیوں کہا؟ کیونکہ اٹھا کے ان کو جو ہے وہ کنویں میں پھینکا تھا، یا اور بھی اس طرح کی جو ریشہ دوانیاں کرتے تھے، جو سیاست کرتے، جو تعصب کرتے تھے، اس لیے کہا کہ تم ہی بدترین لوگ ہو۔ اب وہ سوچنے لگے کہ ہم تو ابا جان سے پختہ عہد کر کے آئے، اب وہ سوچنے لگے کہ بھیا ہم تو مارے جائیں گے۔ ابا جان سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے تو پختہ عہد کر کے آئے تھے، اس پر کہ 10 بھائیوں نے کہا، اس پر 10 بھائیوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں۔ اچھا وہ یہ ایسا ہوا کہ جب یہ سارے معاملات ہو گئے، اب یہ جو بنیامین ہے ان کو جو ہے وہ غلام بنانے کا وقت آ رہا ہے، اس پر وہ 10 بھائیوں نے کہا کہ ہم ذرا آپس میں مشاورت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سائیڈ میں 10 بھائی ہو کے انہوں نے کہا ہاں بھائی کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو بڑا گاڑا وعدہ لے کر آئے اور ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا۔ تو اس میں جو ہے پھر انہوں نے یہ مشاورت کی کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ ہم 10 بھائیوں میں سے کسی کو بھی آپ روک لیں، لیکن خدارہ بنیامین کو آپ جو ہے وہ جانے دیں۔ اس پر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ کہا کہ معاذ اللہ کی پناہ کہ میں ایسا کام کروں، چوری کرے ایک اور سزا ملے دوسرے کو، یہ کام میں کیسے کروں گا؟ میں تو سمجھ لیں کہ نبی تو وہ ہیں چھپے، مطلب ابھی یہ کہ نبوت کا صحیح طرح سے وہ چیز نہیں ہوئی، لیکن ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ چوری کوئی اور کرے یا جو اس طرح کی چیز ہو اور کسی کا جو ہے وہ اٹھا کے کسی اور پہ ڈال دیا جائے؟ انہوں نے کہا یہ تو بالکل بھی ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں اس چیز سے کہ پکڑا کوئی اور جائے اور میں جو ہے وہ برآمد کسی اور کے پاس سے ہوا اور ہم چور جو ہے کسی اور کو پکڑ لیں، بالکل بھی نہیں۔ جب تھک ہار گئے تو علیحدگی میں مشاورت کی اور اب کہنے لگے، اب ان کے جو بڑے بھائی تھے یہودا، انہوں نے کہا بھائی میں تو سمجھ لو کہ بہت زیادہ شرمندہ ہوں، بنیامین کے لیے بہت زیادہ قول و قرار کر کے ہم آئے تھے اور اب میں تو واپس نہیں جانے والا، میں تو یہیں اسی دھرتی پہ بیٹھا رہوں گا یہاں تک کہ میں مر نہ جاؤں، یا پھر یہ کہ ابا جان ہی مجھے اجازت دیں کہ ٹھیک ہے جو بھی کچھ ہوا میں نے تمہیں معاف کیا بیٹا یہودا، اب تم واپس آ جاؤ۔ یہ 2 کنڈیشنز انہوں نے رکھی کہ میں جو ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا کہ انہوں نے کہا کہ یاد ہے نا تمہیں تمہارے والد نے پختہ عہد لیا ہے، اور یاد کرو اس سے پہلے بھی تم نے جو ہے کتنی زیادتی کی تھی یوسف کے معاملے میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے ہلنے والا نہیں ہوں۔ یہودا جو تھے انہوں نے کہا کہ ابا جان مجھے اجازت دیں، یہ جو بھی کچھ ہے تم جا کر ان کو وضاحت دو، اگر وہ اجازت دیں گے میرے بارے میں، یا اللہ ہی میرا کوئی فیصلہ کر دے۔ اللہ ہی میرا کوئی فیصلہ کر دے سے کیا مراد کہ یہاں موت آ جائے کچھ بھی ہو، یا ابا جان بلا لیں کر لیں، وہ چیز تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں جو ہے ابا جان کو فیس نہیں کر سکتا۔ لوٹ جاؤ اپنے ابا جان کے پاس اور ان سے کہو کہ اپنے بیٹے، آپ کے بیٹے نے، یعنی جو ظاہری جو شکل آئی ہے اس میں آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم کچھ ثابت نہیں کر پائے، اور خود آپ جو ہے وہ خود جا کر ان لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ بھائی ہم نے کوئی اس بار کوئی اس طرح کی کوئی چال نہیں چلی ہے، بلکہ وہ آپ کے بیٹے نے جو چوری کی جو کہ نہیں کی وہ ساری چیزیں ہوئی۔ قافلے والوں سے بھی پوچھ لیں۔ اب یہ قافلے والے کون ہیں؟ یہ جب نکل کے آ رہے تھے 10 بھائی تو ان کے ساتھ اور لوگ بھی مل کے آ گئے۔ میں نے بتایا کہ پورے کنعان میں جو ہے وہ ساری یہ چیزیں تھیں کہ وہ جو معاملات تھے وہ اسی طرح کے تھے، تو اور قافلے والے تھے، انہوں نے بھی یہ چیز دیکھی کہ جو ہے یہ بنیامین کے پاس سے یہ چیزیں جو ہے وہ نکلی ہیں ساری۔ تو اس پر جو ہے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے اس میں لوٹ جاؤ اپنے ابا جان کے پاس، انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے جو ہے چوری کی ہے، ہم کچھ ثابت نہیں کر پائے، آپ خود جا کر جو ہے پوچھ لیجئے بستی والوں سے، یہ جو ماجرا جہاں ہوا، یا پھر ان قافلوں والوں سے بھی پوچھ لیجئے جو ہم ساتھ لے کے گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ضرور تم نے کچھ معاملات ایسے کیے ہوں گے۔ اب یہ جب پہنچے واپس 10 بیٹے جب یہ واپس پہنچے، انہوں نے معاملات سنائے، ایسے یہ معاملات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ضرور تم نے کچھ اس طرح کی کوئی تمہاری اس میں بھی مجھے کوئی چال لگ رہی ہے کہ ٹھیک۔ خیر وہ بہت زیادہ روئے پیٹے کیا، پھر انہوں نے وہ الفاظ کہا صبر جمیل، کیا کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ذرا دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھیے۔ پہلے تو ایک بیٹے گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، یک نہ شد 2 شد بلکہ 100 شد، پہلے ایک بیٹے گئے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر اس کے بعد جو ہے بنیامین بھی چلے گئے، وہ بھی غلام بنا لیے گئے، تیسرے بیٹے جو ہے 10 میں سے 3 بیٹے جو ہے اسی طرح سے ہنستے کھیلتے بالکل جو ہے وہ، جس کی کوئی توقع نہیں تھی حضرت جو ہے وہ ان کو حضرت یعقوب کو کہ یہ معاملات ہو جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے وہ فرمایا
کہ اور فرمایا کہ مجھے پوری امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا. اب یہ واللہ عالم کہ یہ 3 بیٹے چلے گئے ہیں، لیکن کس بنیاد پہ وہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس لے آئے گا ان سب کو؟ اللہ تعالیٰ نے کو وحی کی ہوگی، جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نبی بھی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے پوری توقع، حضرت یعقوب علیہ السلام کو پوری توقع تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ زندہ ہیں اور مل بھی جائیں گے. وہ میں بتا چکا ہوں کہ جیسے نبی کا کوئی خیال ہے جو چیز ہے وہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے، عام انسانوں والا نہیں ہے. اور یہ گفتگو کرنے کے ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا منہ جو ہے وہ پھیر لیا اور بڑی زور سے جو ہے وہ، یہ قرآن کے الفاظ ہے، بڑی زور سے جو ہے وہ آواز لگائی، ہائے یوسف کر کے انہوں نے آواز لگائی. اور انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا، اپنی آنکھوں کو جو ہے زور سے انہوں نے رگڑ کے جو ہے وہ انہوں نے جیسی ان کو کیا ہے تو وہ آنکھیں جو ہیں ان کی زائل ہو گئیں. یعنی آنکھوں کے جو اندر کا جو ریٹینا ہوتا ہے وہ بالکل جو ہے بالکل آنکھیں ان کی صدمے سے اور رو رو کے ان کی آنکھیں جو ہے ایک دم سفید ہو گئیں، ان کی آنکھیں بالکل آنکھیں ان کی سفید ہو گئیں. اور اب یہ بیٹے جو تھے انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ابا جان خدا کی قسم آپ تو یاد ہی کرتے رہیں گے یوسف کو. یعنی کتنے سال گزر گئے ہیں، 10 سال ان کے جیل کے، پھر وہ چھوٹے سے بڑے تقریباً 30-40 سال کا عرصہ ہو گیا، آپ بھلا ہی نہیں پا رہے ہیں یوسف کو. آپ تو یوسف کو یاد ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ گھل جائیں گے اس صدمے سے، یا آپ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب یہ باپ کے لیے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ آپ ہلاک ہونے والوں میں سے جو ہے وہ آپ ہو جائیں گے. اور یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی پیاری اس میں دعا آ رہی ہے کہ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اپنا غم جو ہے وہ تو میں تو اللہ سے جو ہے اپنا غم کر رہا ہوں. میں نے تم پہ تو کوئی لان تان نہیں کی، میں نے تمہیں تو کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی. میں تو اپنا غم جو ہے اللہ کے ساتھ میں اپنا غم شیئر کر رہا ہوں. کون سا غم؟ جو رو رہے ہیں، جو آنکھوں کو مسل رہے ہیں، کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اپنا رنج و غم جو ہے اپنے رب کے ساتھ ظاہر کر رہا ہوں. میں تو تم سے کچھ جو ہے اس بارے میں تم پہ تو کوئی لان تان نہیں کر رہا. تو آیت میں بتا چکا ہوں، آیت نمبر 86 میں قال انما اشکو بثی، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے اللہ ہی کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ چیزیں کس طرف اس کا جو ہے وہ جو ہے، اب اس کو دیکھیے گا. اسی طرح کے جو الفاظ ہیں اشکو والے الفاظ، کہ جس میں شکایت، شکوہ والا، شکوہ آپ لوگ اردو میں کہتے ہیں شکوہ، ہم لوگ کہتے ہیں شکوہ. اب یہ جو معاملات ہیں کس طرح سے جو ہے محمد رسول اللہ کے دور میں بھی ہوئے. جب طائف میں جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے تو انہوں نے بھی ایک دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی. میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ اے اللہ تیری جناب میں، یعنی یہ جو طائف میں جو معاملات ہوئے محمد رسول اللہ کے ساتھ، کہ یہاں سے نکل کے گئے ہیں مکہ میں جو ہے سمجھ لو کہ وہ ان کے جو ہے وارنٹس نکل گئے ہیں، قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، سامان پھینکا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے. اور یہاں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اشارہ ہوا ہے کہ وہ نکل کے طائف کی طرف جائیں. طائف کی طرف گئے ہیں اپنا کام لے کے کر کے، طائف والوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، پاگل بچوں کو پیچھے لگا دیا، وہ پتھر مار 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 مار. جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ جو منہ بھولے بیٹے تھے ان کے، یعنی یہ کہ منہ بھولو بیٹے کے بارے میں بھی انشاءاللہ بعد میں بات رکھوں گا، اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ منہ بھولا بیٹا سراسر فتنہ ہے. منہ بھولا بیٹا، منہ بھولا بھائی، اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ اسلام سے پہلے تک یہ چیزیں تھیں. میرے پاس ایک سوال بھی اس طرح کا آیا تھا جس میں نے جواباً میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وقت سے پہلے مجھ سے اس طرح کے سوال نہ کریں. جس طرح سے چیزیں جو ہے وہ آتی جائیں گی لیکچر میں اسی طرح سے ان کو ایڈ کروں گا. لہٰذا یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ کسی عورت نے منہ بھولا بھائی بنا لیا ہے، سراسر فتنہ ہے، سراسر فتنہ ہے. کسی نے منہ بھولا جو ہے بیٹا بنا لیا ہے، منہ بھولے بیٹے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اس کی دلیل جو ہے پھر وہ آگے چل کے ہمیں قرآن سے ہی وہ دلیل ملے گی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شادی کی حضرت زینب علیہ السلام سے، ان سے جو ہے وہ شادی ہوئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے جوڑ کے نہیں تھے زید، کیونکہ وہ زید تھے، غلام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا بنا لیا. ٹھیک ہے جی، تو وہ غلامی کا ان پہ ٹھپا لگا ہوا تھا. یہ جو تھیں حضرت زینب بہت بڑے کسی ایلیٹ طبقے کی خاتون تھیں، تو ان سے جو ہے پہلے وہ زبردستی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی زبردستی سے مراد یہ کنونس کر کے اس طرح سے ان کا نکاح کر دیا. لیکن پھر آگے چل کے ان کی آپس میں بنی نہیں. جو سوچ کا معاملہ ہے، جو بھی کچھ معاملہ تھا وہ اس طرح سے ہوا. اب وہ زید جو تھے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے جو تھے، جو منہ بھولے بیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب یہ منہ بھولے جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں یہ اس سے پہلے کے، لیکن بعد میں ذرا جو پوری بات اگر سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. تو اس میں یہ بات ہوئی
کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ زینب علیہ السلام کو جب طلاق ہوئی ان کی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سمجھ آ رہی نہیں، تو اس میں پھر اس طرح کے معاملات ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے کے اس معاملے کو کٹ آف کرنے کے لیے حجت کے طور پہ حضرت زینب علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کروائی. کیا وجہ تھی اس کی؟ اگر منہ بولے بیٹے کا کوئی کانسیپٹ ہو، اور اس میں پھر یہ چیز آ جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت زیادہ جو ہے اس میں سرزنش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں غصے کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا کہ جو چیز، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر یہ چیز بھی میں احادیث سے ملتی ہے کہ اصل میں جو یہ نکاح تھا حضرت زینب کا، یہ تو آسمان پر طے ہو چکا تھا، بعد میں جو ہے یہ زمین پہ ہوا. اس کو بڑے فخری انداز میں اوتھینٹک حدیث ہمارے پاس موجود ہے. تو لہٰذا اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ اگر منہ بولے بیٹے کی کوئی وہ چیز ہوتی تو وہ زید جو تھے ان سے پھر وہ جو طلاق کروائی گئی اگر کوئی حقیقت ہوتی تو پھر بہو سے کیسے شادی کرے گا انسان؟ یہ وہ چیزیں ہیں لوگوں کو جو معلوم نہیں ہے، پھر بحث مباحثہ ہوتا ہے ان چیزوں کو لے کے. منہ بولا بیٹا کوئی حقیقت نہیں ہے، محرم نامحرم والا سسٹم ہے. تم زبردستی کوئی چیز گھڑنا چاہو نکالنا چاہو وہ تمہارے اپنے نفس کی خباثت ہے، ادروائز اسلام میں کوئی منہ بولا بیٹا نہیں ہے، کوئی منہ بولا بھائی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پہ جو ہے وہ بات وہ زید سے نکل آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ مجھے بات بھی یاد آ گئی. تو اس میں جو ہے وہ آگے وہ ہوتے تھے، کبھی آگے سے کور کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی پیچھے سے کور کرتے تھے. بچے اس گلی سے نکل کے آتے تھے، ادھر سے پتھر مارتے تھے، پیچھے آ جاتے تھے. 3 دن تک یہ معاملات رہے، اور وہاں پر جب وہ سارے معاملات ہوئے بڑے شکوے کے انداز میں، ایک دو جگہ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے اب ہماری مدد نہیں کی. ایک جنگ احد میں اس طرح کے معاملات ہوئے تھے، بلکہ جنگ بدر میں اس طرح کے معاملات ہوئے تھے. ایک بڑی عظیم دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اب یہاں پہ بھی اسی طرح کی ہے کہ اے اللہ تیری ہی جانب میں شکوہ لے کر آیا ہوں. میں ترجمہ بتا رہا ہوں اس کا، اپنے وسائل کی کمی کا، ضعف قوتی، اپنی وسائل کی کمی کا، اور جو لوگ جو ہے اور جو لوگوں کے سامنے جو ہے توہین ہو رہی ہے، یعنی یہ کہ یہ توہین ہی تو ہے کہ ایک بہت بڑے آخری نبی رسول جو ہیں دنیا میں، چھوٹے بچے جو ہیں، پاگل بچے جو ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار رہے ہیں، اور 3 دن تک یہ معاملہ چلے اور بس یہ بھاگ دوڑی لگی رہی ہے. تو یہ توہین ہی تو ہے اور کیا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف کو اور اس کے بھائیوں کو جو ہے اس کے بھائیوں کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور یوسف کو جو ہے وہ تلاش کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ اب ان کو یہ لگ رہا تھا کہ تو معاملات بالکل ایسے ہو گئے، مایوس ہو کر بیٹھ گئے. اب اس میں یہ مایوسی والی چیز بھی آ جاتی ہے. میں تھوڑا سا ٹائم لیے اور تھوڑا سا میں کوئی 5-10 منٹ لوں گا تاکہ یہ جو ہے ان چیزوں کو میں جو ہے وہ کلیئر کر دوں. یا پھر یہ ہے کہ ہم اس کو کل جو ہے انشاءاللہ تعالی یہاں آیت نمبر 87 سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے جی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.